السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے سیکنڈ چانس، وہ فضیلہ قدیر۔ چلے آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی سلو موشن ہو جاتی ہے، وقت رک رک کر سسک کر چلتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے زندگی جمود کا شکار ہو گئی ہو۔ آج ابھی اسی لمحہ زندگی ٹہرے پانے کا جوہر محسوس ہوتی تھی، ورنہ تو یہی اسی زندگی کے 10 سال بھر کی رفتاری سے کیسے گزرے خبر بھی نہ ہوئی، اور اب آج متعلقہ ہونے کے بعد 10 گھنٹے بھی نہیں گزر رہے تھے۔ سب خالی خالی سا تھا، ہاتھ، دل اور گود بچوں کو یاد کر کے سسکی سی نکلی تھی۔ ایک تو بالکل چھوٹا تھا، اسی بات ہی اسے دودھ چھڑوانے کا ارادہ تھا۔ 22 ماہ کا بچہ کیسے اس کے بغیر رہ رہا ہوگا؟ اس کی بچہ جو ہمیشہ اس سے چپکی رہتی تھی، کیسے رات گزرے گی ان کی؟ صحیح کہتا تھا مرتضیٰ، وہ کچھ زیادہ ہی ناشکری ہے۔ ایک گھر اور چھت گوا دی، بچے رول گئے، اور خود وہ کسی غیر کے ایک کمرے کے فلیٹ کی بالکونی میں سکڑی بیٹھی تھی۔ بھائی اور بھابھیوں نے خوب ڈانٹا تھا، اس کی بے وفائی پر لعنت ملامت کی، اور واپس دادو چلے گئے، اسے ساتھ بھی نہیں لے کر گئے۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ کیا اتنے سال کی ریاضت کسی گنتی میں نہ تھی؟ اور کیا اتنا آسان تھا 10 سال کا بندھن توڑ دینا؟ پچھتاوے سے ابھر رہے تھے، سر پر ہاتھ مار وہ اپنی غلطی پر رو رہی تھی جسے سدھارا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ اس نے 4 دن کی زندگی تھی، نکل ہی جاتی۔ کیوں اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا تھا؟ پتھر پڑ گئے تھے عقل پر۔ کیوں جھگڑا تول دیا؟ ہمیشہ کی طرح سہ لیتی، چپ ہو جاتی یا جھک کر معافی مانگ لیتی۔ اب کہاں کچھ ہو سکتا تھا؟ عروسہ اور شیری جب فلیٹ میں داخل ہوئی تو وہ اندھیرے میں سر گھٹنوں سے لگائے بآواز رو رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر طرف سے طیبہ کو دیکھا۔ کیا تھی وہ اور کیا بن گئی تھی؟ الجھے بال، فربہ اور بے ڈول جسم، بکھرا حلیہ، جو کبھی صاف جلد اور بڑی خوبصورت آنکھوں والی حسین لڑکی تھی، اب ہلکے بھری آنکھوں اور جھریوں کے نشان زیادہ چہرے والی بدصورت عورت میں بدل گئی تھی۔ تبا، چلو کھانا کھا لو۔ عروسہ اس کے پاس بیٹھی۔ میری بچیوں کو کس نے کھانا پوچھا ہوگا؟ صدام نے تو دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا، مجھے وقت ہی نہیں ملا تھا، اسے ہی دوپہر کے چاول کھلا رہی تھی میں۔ میری بچے تو میرے علاوہ کسی سے کوئی فرمائش نہیں کرتی کہ کیا کر دیا میں نے؟ اپنی انا میں اپنے بچوں کی زندگی خراب کر دی میں نے، ان کا بچپن بکھر گیا۔ طیبہ عروسہ کا ہاتھ تھامے اور زور سے رو رہی تھی۔ اب پچھتا رہی ہے پاگل؟ شیری کا دل کیا اس کا سر دیوار پہ مار دے یا اپنا مار دے؟ عروسہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، پچھتا رہی ہوں، میرا گھر بکھر گیا، وہ گھر جسے میں نے اپنی عزت نفس مار کر بنایا، اپنا آپ مار دیا، غلاموں کی سی زندگی گزاری، اپنا بچہ کھویا، اور آخر میں نے اپنے اور بچے بھی گوا دیے۔ طیبہ چیخ کر بولی۔ شیری پلیز، شی از ڈپریسڈ، عروسہ نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا دی۔ عروسہ نے اس کے چادر سے جھانکتے رکھے بال کان کے پیچھے اڑے سے اور اس کا چہرہ صاف کیا۔ یہ مشکل وقت ہے، لیکن اس سے کم جو تم گزار آئی ہو، کیونکہ اس میں تانے نہیں ہوں گے، ہمت سے زیادہ کام نہیں ہوگا اور تمہیں نتیجہ ملے گا۔ عروسہ کی بات پہ وہ بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کھانا کھاؤ اور لیٹ جاؤ، ابھی کوئی بات نہیں کریں گے، آج کی رات تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی، لیکن اسے صرف تمہیں گزارنی ہے۔ شیرین نے بھی اس کا ہاتھ تھاما، آنکھیں پھر آنسوں سے بھرنے لگی۔ کھانا کھلا کر شیرین نے اس کا کف سے پہنا ہوا عبایا اتارا اور اسے بستر پر لٹا کر اس پر چادر ڈال دی۔ اب وہ تھی اور بہت سی یادیں تھیں، گزرے ماہ اور سال میں پہلی آوازیں کچھ دیر پہلے کی تھی۔ بھابیاں عدالت لگائی کھڑی تھی۔ محبت کرتا تھا، ہاں کرتا تو تھا، شاید مار پیٹ کرتا تھا نہیں، 10 سالوں میں 2 ہی تھپڑ مارے تھے۔ عورت بھی بھلا مار پھول سکتی ہے؟ کپڑے لتے اور گھمانا پھرانا، کپڑے میری ساس لاتی تھی کہ مجھے شہر کا کیا پتا، اور گھمانے بھی سب کے ساتھ جاتے تھے۔ کیا نیت بری تھی؟ دوسری عورتوں پہ نظر رکھتا تھا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہاں، مجھے یہ کہتا تھا کہ فلاں کی بیوی کو دیکھو اور خود کو دیکھو، تو پھر یہ تو ٹھیک ہی کہتا تھا نا؟ دیکھو خود کو، کہاں سے 30 31 سال کی لگتی ہو؟ ارے اتنا کام کرنے والی عورتوں کے جسم ایسے بھدے نہیں ہوتے، یہ تو بستر توڑنے والیوں کے ہو جاتے ہیں۔ بھائی، میں تھک گئی تھی، میں نے بہت کوشش کی، وہ درد سے مار جائے سے بولی۔ کوشش کرتی تو کسی اور کے در پر بیٹھی ہوتی؟ ارے اپنا گھر کاروبار، اتنا اچھا آدمی، تم اس سے بھی سنبھال نہیں سکی؟ بھائی گرا رہے تھے۔ کتنے اچھے ہیں مرتضی بھائی، ارے پچھلی دفعہ ناراض ہو کر آئی تھی تو روتے ہوئے منانے آئے تھے وہ، کبھی تمہارے بھائی روئے میرے سامنے؟ اور یہ عزت نفس تمہاری 10 سال بعد کی جاگی ہے بھلا؟ اکثر بھابھی چمکاڑ کر بولی۔ بس بھابھی، کچھ عورتیں بہت ناشکری ہوتی ہیں۔ نمرا بھابھی نے اپنا حصہ ڈالا۔
میں نے صبر کیا تھا، میں نے اپنا جگر اپنے دانتوں سے کاٹا ہے۔ طیبہ نے اپنی ذات پر گزری کہانی محاورے میں بیان کی تھی، لیکن سمجھنے والے ہوتے تو سمجھتے، وہاں تو سب سوال اٹھانے والے تھے۔ سوال در سوال، آنسو میں ڈوبے جواب، طنزیہ ہنسی اور درد میں ڈوبی سسکیاں، مانگے تشدد کے نشان، برائے ثبوت جواب میں کیسے دکھائے، ذہنی جمود، گرے الجھنے، افسردگی، غم، دکھ، تناؤ اور مایوسی۔ آپ بس چپ چاپ میری بے عزتی دیکھتے جانا، پوتے کے لیے حاملہ بہو کو 8 لوگوں میں بے عزت کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ طیبہ نے بامشکل آواز بھینجی ہوئی تھی، کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی کہ بچیاں اٹھ جاتی وہ الگ پریشانی، اور برابر میں ساس کو آواز جاتی تو وہ عدالت للک۔ تو تمہیں اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا نا؟ مرتضیٰ بھی آہستہ سے بولا، وہ تنزیلہ سے چپ چھین رہا تھا، اس نے نہیں دی تو اس کے بال کھینچے، میری بچے سسکیاں بھر رہی تھی۔ طیبہ ذرا غصے سے بولی۔ مرتضیٰ نے نرمی سے سوئی ہوئی تنزیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا سر چوما۔ شکر اپنی اولاد کی کچھ تو پرواہ تھی اسے۔ یار میں کیا کروں، پھر امی بڑی ہیں، ان سے بدتمیزی کروں؟ وہ جھنجھلا کر بولا، اور انہوں نے ٹانگ جتنے بدتمیز بچے کے لیے مجھے کھڑی کھڑی سنائی۔ آشنا کو چائے پینی تھی، ختم ہو گئی تو اس کی بھی میں ذمہ دار۔ وہ رو دی۔ یار تو زیادہ بنا لیا کرو، ان کے بابا و بھائی پیتے تو وہ بھی مانگتے۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھ کر ہلکے غصے سے کہا، میں نوکرانی ہوں سب کی؟ کھانا الگ ہے تو چائے اپنے گھر سے پی کر آئے نا۔ میں بتا رہی ہوں مرتضیٰ، اس حال میں مجھ سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی ہیں۔ طیبہ فیصلہ سنانے والے انداز میں بولی، اور میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں، اس گھر میں رہنا ہے تو میرے ماں باپ کا بھی کرنا ہے، بھائیوں کا بھی کرنا ہے، اور ان کے بچوں کا بھی، ورنہ جا سکتی ہو۔ مرتضیٰ اب اس کا بازو تھامے گرا رہا تھا، اور طیبہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، میرا گھر تمہارا گھر ہے، لیکن تم سمجھتی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تم خود اپنے آپ کو ملازمہ سے کمپیئر کر رہی ہو۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں تیش کی سرخی تھی جو صرف طیبہ ہی دیکھتی تھی، ورنہ اور دنیا کے لیے وہ ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ کل اتوار ہے اور تم سارا موڈ خراب کر رہی ہو، ایک تو ویسے ہی تم نے اپنا عشر خراب کر رکھا ہے، کم از کم رات میں ہی منہ اور جسم پہ کچھ لگا لیا کرو۔ مرتضیٰ نے تضحیک سے اس کا بازو چھوڑا۔ کچھ دیر بعد وہ تقریباً ختم ہو چکے شادی والے میک اپ سے میک اپ کر رہی تھی کہ جب مرتضیٰ سے فرمائش کے اس نے اسے فالتو خرچہ ہی کہہ کر رد کر دیا تھا۔ طیبہ نے بھیگی آنکھوں سے میک اپ کی گنی چنی چیزیں دیکھی، اس سے زیادہ چیزوں سے تو وہ بچپن میں کھیل لیا کرتی تھی۔ تم سوئی نہیں ہو؟ وہ اسے نہ پا کر باہر آیا تو وہ بڑے بڑے دیگچوں میں جھکی چمچ گھما رہی تھی۔ سر اٹھا کر شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سلیب سے تولیہ اٹھا کر چہرے اور گردن سے پسینہ پوچھا، پھر خاموشی سے واپس چمچ گھمانے لگی۔ مرتضیٰ کو جون کی گرمی میں اسے آنکھ میں منہ دیے دیکھ کر جھجھری آئی تھی۔ سارے گھر والے دوپہر کا کھانا کھا کر نیند لے رہے تھے، وہ تو قربانی کا گوشت کاٹ کر 1 بجے ہی سو گیا تھا اور ابھی اٹھا تھا۔ بچیاں سو رہی تھیں اور 7ویں مہینے کی حاملہ کچن میں گوشت اور مسالہ جات میں الجھی تھی۔ طیبہ آرام کیا تم نے؟ مرتضیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا اور نفی میں سر ہلا دی، اور پلو سے ناک پوچھتی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے آواز رونے لگی۔ امی نے سب کو رات کے کھانے پر بھی روکا، سب اے سی میں سو رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے نم آواز میں بولی، تو تم بھی آرام کرو، شام میں دیکھ لینا، اور بھابھی ابھی ہیلپ کروا دیں گی نا؟ مرتضیٰ نرمی سے بولا، آپ نے انہیں اپنے حصے کا گوشت سمیٹنے کے علاوہ کچھ کرتے دیکھا ہے؟ وہ یہاں صرف کھانا کھانے آتی ہیں۔ وہ جل کر بولی، ان کے میاں کی فرمائشی پروگرام الگ، اور امی ماں صدقے کر کے پوچھتی ہیں۔ اسے حالانکہ معلوم تھا کہ اس بحث کے آخری میں بھی اس کا دل جلنا ہی تھا، لیکن پھر بھی، یار 1 دن کی بات ہے میری خاطر۔ وہ ہاتھ تھامے منت سے بولا تو وہ سر ہلا دی۔ برتن رکھ دینا، کام والی کے پیسے میں دے دوں گا۔ مرتضیٰ نے تولیہ اٹھا کر اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا تو وہ بجھے دل سے مسکرا دی۔ کھانا دے دو، بھوک لگی ہے۔ وہ معصومیت سے بولا تو وہ سر ہلا دی۔ امی کہہ رہی تھی کہ آج قربانی کی صفائی کام والی سے کروائیں گی، آئی تھی نا؟ مرتضیٰ وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹیبل فین کھول کر اپنی طرف کیا۔ ہاں آئی تھی، میں نے اور سائمن نے مل کر دھلائی کی تھی۔ طیبہ نے دھلے ہوئے پائے ابالنے کے لیے رکھے اور بھنے ہوئے بریانی کے گوشت میں پانی ڈال کر اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مجال ہے جو آپ کی ایک بھابھی نے کسی کام کو ہاتھ لگایا ہو؟ نہیں، امی انہیں کسی کام کا کہتی ہیں، امی کو تو میرا احساس ہونا چاہیے نا۔ اسے کھانا دیکھ کر اب طیبہ پیاز کاٹتے ہوئے بولی تھی، آواز نم ہو رہی تھی۔ ماں تو تھی نہیں دنیا میں، بہنیں بھی اللہ نے نہیں دی تھی، اور بہنوں جیسی دوستوں کو فون کرنے کا وقت کہاں تھا۔ ایک مرتضیٰ کو پسند نہیں تھی کہ ایک اکیلی رہتی ہے، خود کماتی تھی تو وہ آزاد خیال تھی، اور طیبہ کا اس سے دور رہنا بہتر تھا، اور دوسری سے اس کی ٹائمنگ نہیں ملتی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ لے دے کے وہی تھا جس سے دل ہلکا کرنے لگ جاتی تھی، مگر وہ شکر گزار مت ہونا۔ مرتضیٰ نے کشمگین نگاہ سے اسے دیکھا اور روٹی پلیٹ میں پھینکی۔ کیوں احساس ہو میری ماں کو؟ ہاں، وہ تو شروع سے اس بچے کے خلاف ہے،
میں بھی میڈیسن لایا تھا نا، تم ہی مولما بن کر بیٹھی تھی، قتل کہہ کے تم نے ہی اسے زندگی دینے کا فیصلہ کیا تھا نا، اب بھگتو۔ تیز لہجے میں جتا کر وہ پھر روٹی اٹھا کر جلدی جلدی نوانے لینے لگا، پھر یاد آنے پر گردن موڑ کر اسے دیکھا اور جلدی نوانا چبایا۔ اور ابو کتنا غصہ تھے، سننا تو مجھے پڑا نا، کوئی آسان ہے بچے پالنا؟ مہنگائی دیکھی ہے، بچے کا خرچہ، زچگی کا خرچہ، کپڑوں کے الگ خرچے، کمانے جاؤ تو پتہ لگے کیسے کمایا جاتا ہے، تمہیں تو بیٹھے بیٹھے سب مل رہا ہے نا، پھر بھی ناشکری۔ مرتضیٰ دانت بیچ کر اسے جان کا خرچہ بھی گنوا رہا تھا، جسے رزق اس کی ماں کی ہڈیوں سے اسے مل رہا تھا۔ مجھے آپ کی بھابھیوں جیسا کچھ نہیں مل رہا ہے۔ وہ غصے سے کچن سے نکلی اور اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ آج انہوں نے برانڈ کے مہنگے جوڑے پہنے اور میں اپنا دامن اٹھایا۔ ایسا جوڑا ثانیہ بھابھی کی کام والی گوشت مانگنے آئی تھی، اس نے بھی پہنا تھا۔ آپ بھی تو دکان جاتے ہو نا، میں بھی اس گھر کی بہو ہوں، تو اتنا فرق کیوں؟ دکھ و بے بسی سے دامن چھوڑا۔ اپنا ان کا موازنہ مت کرو، رشتہ داروں میں امی تمہاری تعریفیں کرتی ہیں، ان کی نہیں۔ مرتضیٰ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ کیا کروں اس تعریف کا جو میرے منہ پہ بھی نہیں کی جاتی ہے؟ مجھے تو نقص ہی گنوائے جاتے ہیں، جیسے دوپہر میں سمرا بھابھی کو نمک زیادہ لگا تو امی نے 100 صلواتیں سنائی، آپ بتاؤ کیا نمک زیادہ ہے؟ وہ پھر رو دی۔ ہاں، نمکین گوشت میں معمولی سا زیادہ ہے۔ مرتضیٰ نے عام مرد کی طرح ماں کا پردہ رکھا۔ سمرا کو کلیجی میں زیادہ لگا تھا اور امی نے بھی اسی پر مجھے سنایا۔ طیبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتایا تو مرتضیٰ ایک دم کھڑا ہوا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ تمہارے لیے جنت خراب کر لوں اپنی؟ ہاں، وہ بڑی ہے، برداشت کرو، نہیں تو اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے تو اس کے پاس دھمکی ہوتی تھی، اور یہ دھمکی عورت کے گلے پر کنچھری ہوتی ہے۔ ساری عمر اسی جمع تفریح تقسیم میں نکل جاتی ہے کہ اس کا گھر کون سا ہے، جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی تھی۔ ایک مرد ساری زندگی چھت کے لیے اسے کانٹوں پہ کیوں گھسیٹتا تھا؟ وہ دسترخوان اٹھا رہی تھی جب مرتضیٰ گھر میں گھسا تھا۔ اس کے 2 بھائی یہیں تھے، ان کی بیویاں میکے تھی۔ وہ لوگ دکان سے جلدی آ گئے تھے۔ مرتضیٰ کسی مال کی ڈیلیوری کے لیے گیا تھا۔ طیبہ کے علاوہ سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ وہ مرتضیٰ کا انتظار کر رہی تھی۔ مرتضیٰ بھی دروازے میں تھا کہ اس کی امی نے اسے اس کی 2 سال کی بیٹی کا سلیب سے گرنے کا بتایا۔ وہ جو ٹریفک سے الجھتا بامشکل گھر پہنچا تھا، بیوی کی لاپرواہی پر سارا غصہ اس کے گلے پر تھپڑ کی صورت میں انڈیل دیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی، پہلی بار تھپڑ، وہ بھی بڑے مجمع میں۔ جاہل عورت، بچی کو سلیب پر کون بٹھاتا ہے؟ 2 بچے سنبھالے نہیں جاتے ہیں اور پیدا کرنے چلی ہو؟ کرتی کیا ہو سارا دن؟ کام کیا ہے تمہارے؟ یہ تانے وہ روز ساس کے منہ سے سنتی ہی تھی، اور آج مرتضیٰ ان کی زبان لیے بیٹھا تھا۔ میں روٹیاں ڈال رہی تھی، امی نے منع کر دیا رکھنے سے، تو کیا کرتی میں؟ وہ رو کر بولی، ہاتھ اب تک دائیں گال پر تھا۔ اب اس بڑھاپے میں بھی میں تمہارے بچے سنبھالوں؟ میں نے اپنے پال لیے، تم اپنے دیکھ لو۔ پال نہیں سکتی تو پیدا کیوں کر رہی ہو؟ اس کی ساس تسبیح گھماتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ کے بچوں سے فرصت ملے تو اپنے پالوں گی نا۔ اس کا اشارہ دونوں بھائیوں کی طرف تھا۔ آپ نے اپنے بچے بڑے نہیں کیے، اب تک گود میں پل رہے ہیں، آپ تھک گئی تو میرے گود میں ڈال دیے۔ طیبہ ان کے سامنے آ کر بولی، اور میں جسے پیدا کر رہی ہوں وہ بھی آپ کی نسل ہے۔ دیکھ رہے ہو مرتضیٰ، یہ کتنی بدتمیزی کر رہی ہے، یہ دن میں بھی یوں ہی زبان چلاتی ہے۔ اس کی ساس نے پلو منہ پر رکھ کر رونا شروع کیا۔ مرتضیٰ پر پریشر پڑا تو بنا اس کے پورے دنوں کی پرواہ کیے پہلے سے زور سے اسے تھپڑ مارا تو طیبہ نیچے کی طرف پیٹ کے بل گری تھی۔ یہ تھے وہ 2 تھپڑ جو اسے 10 سالہ شادی پہ پڑے تھے، اور اسے کبھی بولے نہیں تھے اور نہ ہی کبھی بولنے تھے۔ وہ ہوش میں آئی تو ہسپتال کے جنرل وارڈ میں تھی۔ پیٹ پر کوئی بوجھ نہیں تھا، پہلو بھی خالی تھا۔ گردن گھمانے پر اٹینڈنٹ کے لیے لگے بینچ پر اس کی سانس تسبیح گھماتی ہونٹ بدبداتی نظر آئی۔ کمر کے نچلے حصے میں درد کی لہر اٹھی تو چہرے پر تکلیف کے آثار کے ساتھ منہ سے کرا نکلی اور بے اختیار ماں یاد آئی تھی۔ امی، اس سے بامشکل آواز تھی۔ اس کی سانس جلدی سے اس تک آئی اور اسے ساتھ لپٹایا۔ طیبہ غنودگی میں بھی حیرت زدہ ہوئی تھی کہ آخری بار شاید ولیمے میں ہی لپٹایا تھا، شاید اس کا بیٹا ہوا تھا کہ اس کی سانس خوشی سے لپٹ رہی تھی۔ بصارت ابھی تک دھندلی سی تھی۔ امی، میرا بیٹا ہوا ہے، کہاں ہے؟ طیبہ درد بھرے پرجوشی سے پوچھنے لگی۔ اس کی سانس منہ پر پلو رکھے رونے لگی۔ مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تو وہ باہر چلی گئی۔ مرتضیٰ نے پردے جو پارٹیشن کے لگائے گئے تھے انہیں اچھے سے لگایا اور اس پر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ طیبہ کا دل دہلا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو نچلا دھڑ رسپانس نہیں کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا پیروں کی جگہ پتھر پڑے اور معدے سے نیچے شدید درد تھا۔ ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ہونٹ دانتوں میں دبائے، بھیگی آنکھوں سے شوہر کو دیکھا جو اس کے جانب جھک رہا تھا۔
ताबी हमारा बेटा बहुत कम उम्र लाया था, बस चंद घंटे ही जी सका। मुर्तजा उसकी गर्दन में मुंह घुसाए रो रहा था और वो साकित थी। को चाहे जो कहे, दो बेटियों की माँ को बेटे की ही ख्वाहिश होती है। ताइबा ने भी रो रो के औलाद नरीना की दुआएं की थी कि शायद इसके बाद इसके हालात बदल सकें। इसकी ख्वाहिश पूरी होकर भी नहीं हुई थी। काफी देर वो साकित रही और मुर्तजा रोता रहा। मुझे अपने भाई के घर जाना है। आंसू इसके आंखों से निकलकर कनपट्टियों में जस हुए थे। अब मुर्तजा साकित था, वो सिसक रही थी। वो शरीर था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। मसला तो ये था कि वो मर्द नहीं था, अपनी औरत को दूसरों के आसरे छोड़ने वाला, और इस पर ढोल जमाने वाला हुक्मरान था। अपने बेटे को खोने के 2 माह बाद वो फिर इस घर में बहू की हैसियत से मौजूद थी, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। मैके में माँ बाप के बाद भाभीियों की इजादारी थी, ठीक था, इनका हक था, लेकिन वो एक बेटे के हक को हक नहीं समझती थी। मुर्तजा इसे मनाने आया, इससे माफी मांगी और फिर कभी हाथ ना उठाने का अहद किया। 2 आंसू बहाए और सब ठीक हो गया, सिर्फ मुर्तजा के लिए। ताइबा के लिए जिंदगी बोझ बन गई थी। दिल में बसाने वाला दिल से उतर चुका था, लेकिन साथ तो रहना था कि वो कहाँ जाती। भाभीियों का रवैया अव्वल दिन से तंजिया था। भाई भी बार बार वापसी का पूछती, वो तो जैसे इन पर बोझ थी। इसके बच्चे रोल रहे थे, ना कोई खाना पूछना, ना इन्हें कहीं खेलने की इजाजत थी। अपना दिल और अना मार कर वो वापस आ गई। बच्चियां बाप के घर खिल गई थी और वो बस एक रूटीन जी कर दिन पूरे कर रही थी। 4 साल गुजार कर फिर बकरा ईद थी, इसकी आखिरी ईद। ईद कुर्बान पर ताइबा की अपनी 10 साल इज़्दवाजी जिंदगी की कुर्बानियां रह गई थी। बात कुछ न थी, या बात ही तो अब सब कुछ थी कि वो जो पहले बिखरी थी अब बदहाल हो गई थी। 3 बच्चियों और घर की जिम्मेदारियों में वो खुद को बिल्कुल भूल बैठी थी और अपनी जात को बिल्कुल नजरअंदाज कर बैठी थी। पसंद नापसंद फरामोश किए तो काफी साल हो गए थे। लॉन का सादा सूट पहने, बालों का ऊपर ऊपर से जोड़ा बनाकर दुपट्टा लपेट लिया था। हाथ कान खाली थे। सुबह से कुर्बानी के कामों और किचन में लगी थी। रात बारबेक्यू और मंदी का प्रोग्राम था और सब कुछ तैयार करके ऊपर छत पर सामान रखने के बाद कब से रोते सद्दाम को दोपहर का पुलाव खिलाने लगी कि इसकी तीनों जेठानियां मुसलसल इसका मजाक बनाने लगी। 2 जेठ उन्हें टोक चुके थे, लेकिन वो फिर शुरू हो जाती। इसकी सास भी दबा दबा हंसती। वो हर थोड़ी देर बाद मुर्तजा को देखती जो लापरवाही से मोबाइल चला रहा था। वो इंतजार ही करती रही, लेकिन मुर्तजा ने इसके लिए नहीं बोलना था, वो नहीं बोला। ताइबा होठ काटने लगी। बीनिश, ताइबा को बुरा लग रहा है, छोड़ दो, मरियम तमस्कर से बोली। बुरा नहीं बनाना ताइबा, लेकिन जब मैंने हमारा जानवर देखा तो मुनीब को यही कहा कि आप लोग एक और ताइबा ले आए। समरा भी हंसकर बोली और मरियम के हाथ पर ताली मारी। क्या हाल कर लिया तुमने चंदा अपना। अम्मी, आपके घर में बहुत ऑयल और शुगर यूज होती है। दोपहर में पुलाव बहुत मजे का था, लेकिन इसमें इतनी चिकनाई थी, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और तुमने भी कितना वेट बढ़ा लिया है। बेनिश ने अब इसके साथ सास को भी मुखातिब किया। मैं भी यही टोक लगाती हूँ इसे, इतना इतना राशन इस्तेमाल करती है, फौरन राशन खत्म हो जाता है। जरा जो बरकत हो इसके हाथ में। जायका भी मुझे तो समझ नहीं आता, तुम लोग पता नहीं कैसे इतनी तारीफें करते हो। इसकी सास तो बस वाकई हमदर्दी की तलाश में थी। दादी, ये ज्यादा हो गया, चाची ने बिल्कुल बाहर जैसा पुलाव बनाया था। बीनीस की जवां साला बेटी मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बोली। दादी को बुरा लगा है तो कुछ तो गलत होगा ना चंदा। अम्मी, आप बीनीश भाभी को ही साथ रख लेना, आप भी सेहतमंद रहेंगी, राशन में बचत होगी, खाना भी मजेदार बनेगा, और मैं भी देखूँ ना कि घर बच्चे सास ससुर की खिदमतें और आए दिन की दावतें निपटा कर भाभी कैसे वेल ड्रेस रह सकती हैं। ताइबा प्लेट पटक कर सास से मुखातिब थी, फिर रुख मोड़ कर जेठानी को देखा। मुझे आपकी तरह शॉपिंग के पैसे नहीं मिलते भाभी। अम्मी सेल से मेरे लिए सस्ते से सस्ते सूट लाकर पड़ोसन से सस्ती सिलाई करवा देती हैं। कितने साल हुए मैंने पार्लर की शक्ल नहीं देखी है, मुझे कभी चॉइस ही नहीं मिली। अब अलग रहकर मैं भी शॉपिंग और पार्लर के मजे उठाऊं ना। ताइबा अब इन चारों के सामने खड़ी थी और वो चारों हक्का बक्का थी कि ये गाय बोली कैसे। मुर्तजा छोटा है, अम्मी अबू की जिम्मेदारी इसकी है, हम तो अम्मी के बुलाने पर आते हैं, वरना हम अपने घर के हैं भाई। बीनिश गड़बड़ाती हुई बोली। क्यों? खाली मुर्तजा की क्यों? बाकी औलादे एदी की झोली से उठाई थी उन्होंने। हमारे घर हलवा भी बने तो सब बेटों का हिस्सा रखा जाता है, कुछ अच्छा बने तो सब बेटों के लिए भेजा जाता है। ये सब ठूसना आपका हक है और माँ बाप को रखना जिम्मेदारी नहीं है। ताइबा अब गुस्से से चिल्लाई। अजी देखते हैं, एक तो हम अपना मैका छोड़ यहाँ आते हैं और यहाँ ये सुनने को मिलता है। बीनिश ने तो सर पर लगी तालुओं पर बुझी थी। चले आप भी, ये और बेइज्जती करवानी है। समरा भी अपने मियाँ को बोली कि कहीं सास ससुर इस पर ना पड़ जाए। हम भी अब कभी नहीं आएंगे, ऐसे भूखे नंगे थोड़ी हैं। मरियम ने भी आंख में घी डाला। ऐसे कैसे? इसके बाप का घर थोड़ी है। ताइबा, माफी मांगो सबसे। सास गुस्से से आगे आई। मैं जिंदा हूँ, अभी 2 मिनट में घर से निकाल दूंगी, फिर रहती रहना अकेली। मुर्तजा,
اسے بولو معافی مانگے ورنہ اپنا سامان باندھے۔ اس کی ساس کا اشتعال سے سانس پھولنے لگا تھا اور انہیں دیکھ کر مرتضیٰ غصے سے اس کے پاس آیا، اس کا بازو بھینچا۔ معافی مانگو طیبہ، مرتضیٰ ہلکی آواز سے بولا جس میں غصہ نمایاں تھا۔ ہم چلتے ہیں مرتضیٰ، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، ہم مل کر اپنا گھر چلائیں گے، کم میں رہیں گے لیکن عزت سے اور آزادی سے جئیں گے۔ طیبہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، اس کی آنکھوں میں امید اور لمس میں آس تھی کہ اب وہ اس کا ساتھ دے گا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ نا شکری ہو تم، اتنے آرام سے رکھا ہوا ہے تمہیں، ایک عید میں ہی زیادہ کام ہوتے ہیں نا، ورنہ کرتی کیا ہو تم سارا دن، کام ہی کیا ہوتے ہیں؟ مرتضیٰ تو اس کی بات سن کر آپے سے باہر ہوا۔ میں نے 10 سال دیے ہیں، آپ کے گھر کا کام کرتی ہوں، آپ کی ماں کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے بھائیوں کی دعوتیں کرتی ہوں، آپ کے بچے پال رہی ہوں، میں نے خود کو اس رشتے میں فنا کر دیا مرتضیٰ؟ طیبہ کی آواز میں درد تھا۔ کیا انوکھا ہے یہ؟ سب عورتیں یہ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کتنی ہیں جنہیں سکھ نصیب نہیں۔ وہ اس کی قربانیاں اتنے آرام سے فراموش کر گیا۔ مجھے اپنے گھر کی عورتوں سے کمپیئر کرو، ان میں سے کون یہ سب کرتی ہے بتاؤ؟ طیبہ نے تیش میں آ کے ان چڑیلوں کی طرح اشارہ کیا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ لائق ہو کمپیریزن کے؟ تم ہو کیا تم؟ یہ تو میں تمہارے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، ورنہ دوسری نگاہ کے قابل نہیں رہی تم۔ مرتضیٰ نے اسے سرے بازار بے لباس کر دیا تھا، جس کے ہاتھ اپنی عظمت تھمائی تھی، جس سے وفا نبھانے کے لیے اپنا آپ خاک کر دیا تھا، جس کا گڑھ سنوارنے کے لیے خود کو اجاڑ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ گزارا کر رہا تھا۔ گزارا؟ وہ دوسری نگاہ کے قابل نہ تھی، وہ جو شروع کے سالوں میں اس کی ہتھیلیاں چوما کرتا تھا، اس کے رخسار اپنے ہونٹوں سے چھوتا نہ تھکتا تھا، وہ اب اس کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، جس کے حقوق میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ دوسری نکاح کے قابل نہ تھی۔ طیبہ بایاں پہلو دباتی اٹھ بیٹھی تھی، سامنے قدم آدم آئینہ تھا۔ وہ اٹھ کر سوئچ کے پاس گئی، روشنی کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے عکس پر ہاتھ پھیرا۔ یہ میں ہوں کیا؟ واقعی یہ طیبہ قاسم تھی؟ بے اختیار اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ طیبہ قاسم تو سراپا مہتاب تھی، سامنے کھڑی عورت طیبہ مرتضیٰ رہ چکی تھی۔ مہتاب پہ گرن لگ چکا تھا، یا مہتاب مکمل گرن زیادہ ہو گیا تھا، وہ وہیں ڈھہ گئی تھی، نگاہ اب بھی اپنے عکس پر تھی، اور دماغ کچھ گھنٹوں پہلے ریورس ہوا تھا۔ میں آپ سے کھلا لوں گی مرتضیٰ، مضبوط لہجے میں کہتی وہ طیبہ مرتضیٰ تو نہ تھی۔ اچھا، اور کھلا لے کر کیا کرو گی؟ دوسری شادی؟ میرے جیسا ظرف والا مرد دوبارہ نہیں ملے گا تمہیں۔ مرتضیٰ کا لہجہ اونچا ہوتا گیا۔ کسی اور پر بھروسے لائق چھوڑا نہیں آپ نے مرتضیٰ، اور اس غلط فہمی سے نکل آؤ کہ آپ ایک مرد ہو۔ طیبہ کے لہجے میں درد تھا اور آنکھوں میں افسردگی اتر آئی تھی۔ مرتضیٰ مرد نہیں تو یہ 3 بچے کس کے ہیں؟ بینی سمجھ کر سے بولی۔ اور 4 سال پہلے جو فوت ہوا تھا وہ کس کا تھا؟ سمرا بھی نفرت سے بولی۔ بول، کیا بدکار ہے تو؟ دوسری بہوؤں کو دیکھ اس کی ساس نے بھی اس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا۔ آپ کے زمانے آپ کی چھوٹی سوچ کے مطابق بچے پیدا کرنے والا مرد ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظریات کے مطابق جو مرد اپنی عورت کو عزت نہ دلوا سکے وہ نامرد ہوتا ہے۔ جس کی بیوی کو اپنا ذاتی سامان بھی خرید کر ساس کو دکھانا پڑے وہ نامرد ہوتا ہے۔ جس کی بیوی سارے گھر کی ملازمہ بن کر رہے اور وہ اسی کو ہی بلیم کرے وہ نامرد ہوتا ہے۔ اور جس کے سامنے اس کی اولاد کی ولادت پر سوال اٹھے اور وہ خاموش رہے وہ تو نامردوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ ان کی طرف منہ کر کے لفظوں کے تماچے مار رہی تھی۔ طیبہ، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ مرتضیٰ اس کا بازو بھینچ کر بولا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ کیسے توڑو گے؟ جیسے آپ نے نکاح کی ہر شرط کو توڑا۔ آپ نے ہمیشہ میرا بھروسہ توڑا، کبھی میرا مان نہیں رکھا، میں کبھی آپ کے لیے عیب نہیں رہی۔ میں نے اپنا آپ اس بندھن میں لگا دیا، آپ مجھے تحفظ بھی نہ دے سکے۔ تحفظ تو چھوڑو، آپ نے میری ذات رون دی، آپ کو میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ طیبہ نے اپنا بازو چھڑوایا۔ میں بہت جلد آپ سے خلا لوں گی، طیبہ نے باور کروایا۔ تم مجھ سے کیا خلا لوگی؟ میں آج سے تمہیں خود پر حرام کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ طیبہ کا سر مرتضیٰ کے مردانہ انا کو ہرٹ کر گیا، اس کی جعلی غیرت جا گئی تھی، اور اس نے 10 سال وفا کرنے والی عورت کو 10 سیکنڈ میں خود سے بہت دور کر دیا تھا۔ طیبہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ صدام اس کا دامن کھینچ رہا تھا۔ طیبہ نے دھندلی آنکھوں سے جھک کر اسے پیار کیا، وہ باہیں واہ کیے اسے پکار رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے آگے بڑھ کر چھینا تھا۔ وہ فوراً نیچے اپنے کمرے میں آئی تھی، بستر پر بیٹھ کر گہرے سانس لیے۔ شوق کے بعد اب دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ کیا اسے بچے لے کر جانا چاہیے؟
शायद नहीं, अभी तो खुद का ठिकाना नहीं था। बच्चे कहाँ रुलते, ये इनके बाप का घर था, इसे तो कभी अपना हक नहीं मिला। क्या अपने बच्चों को ले जाकर इनके बाप के विरसे से उन्हें महरूम कर दे, और क्या वो उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकती थी? शायद नहीं। ताइबा ने आंसू पोंछे। इसे अपना कीमती सामान समेटना था, एक सलीका शार औरत की तरह। इसके पास भी कुछ जमा पूंजी थी, बाप का दिया कुछ जेवर था, और निकाह के तोहफे का एक सोने का सेट था जिसे रखना इसका हक था। कुछ कपड़े और जरूरत का सामान लेकर इसने पुलिस को फोन कर दिया था, और फिर एक अलविदाई नजर इस कमरे की तरफ डाली जिसमें वो दुल्हन बनकर आई थी, जिसमें 10 साल शादी की बहुत सी खूबसूरत यादें भी जुड़ी थी। मुर्तजा का मोहब्बत लुटाता अंदाज, भारी सरगोशियाँ, माँ बाप बनने की खुशियाँ, सब कुछ यहाँ था। ताइबा की सारी दुनिया यहाँ थी। वो अपनी दुनिया छोड़ना जाने के सफर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। भारी कदमों से वो बैग घसीटती बाहर आई तो इसकी सांस के बैग की तरफ लपकी कि वो क्या ले जा रही है। इसी वक्त पुलिस सायरन बजे थे। ताइबा ने इनसे अपना बैग छीना। 10 साल मजाक नहीं होते नीलमा बेगम, नफरत से कहती वो पुलिस एहलकार की तरफ बढ़ी थी। उरूसा तो रात ही अपने घर चली गई थी। शिरीन ने ताइबा को स्पेस देने के लिए इसे रात अकेले रहने दिया और खुद लाउंज में सोई थी। लेकिन जब वो सुबह कमरा खोलकर अंदर आई तो ताइबा जमीन पर ही सिमटी सुखड़ी हो रही थी। श्री का इसे देख दिल भारी हुआ। मैं माशरे की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर पूरी नहीं उतरी तो मेरी शादी नहीं हुई, और ये जो 18 पार करके ही मंगनी शुदा हुई थी, जिसके लिए मंगनी के बाद भी रिश्ते आते थे, जो मुंह बंद महकती कली थी, इसे कैसे मुरझा दिया इस माशरे ने। जिंदगी की रानाई खत्म कर दी। वो जो शौक और शरीर थी तो अब सोगवार हो गई। शीरी ने बिस्तर से चादर उठाकर इसे उड़ाई और खुद बाहर आ गई। वो गहरी नींद में था कि बच्चे की रोने की और फिर साथ झुंझलाने की आवाज आई। क्या मुसीबत है यार, सारा दिन रोता रहता है। जनाना आवाज पर वो जल्दी से उठा और अपने पहलू में देखा जहाँ बच्चा बुरी तरह रो रहा था। वो इतना थका हुआ था कि इसे सुलाते हुए खुद भी सो गया और कॉट में भी ना डाल सका था, और अब वो मोबाइल के शोर से बेचैन हुआ होगा। हमेशा की तरह अफसोस करता वो उठा और फटाफट बच्चे का दूध बनाया और गोद में लिए इसे फीडर पिलाने लगा। पहलू पर नीम दराज औरत मुस्कुराती हुई चैट में ही लगी थी। बच्चा दूध पीकर सोया तो वो इसे कंधे पे डाले कुछ देर टहला और फिर इसे कॉट में डालकर वापस अपनी जगह लेटा था। सो जाओ रताबा, फिर दोपहर तक सोई पड़ी होती हो। समझ रो रो कर हलकान होता है। वो तंग आकर बोला तो औरत की मुस्कुराहट सिमटी और आंखों में गुस्सा भर आया। तुम्हें ही बच्चा चाहिए था ना, तो पालो अब। रताबा नखूस से बोली। मैं ही पाल रहा हूँ, तुमसे तो इतना ना हुआ कि शौहर थका आ रहा है, सो गया है, तो तुम ही समत को फीडर बनाकर दे दो। न चाहते हुए भी वो शिकवा कर बैठा। एहसान नहीं करते, हर मत कमाता है, तुम अनोखे नहीं हो। कमाना तुम्हारी जरूरत और मजबूरी है। तुम्हारे पहलू में औरत जब तक ही है जब तक तुम्हारी जेब भरी है, यही रीत है। और मैं तो वैसे भी फैमिली प्लानिंग पर जोर दे रही थी ना, तुम्हें ही फिक्र खा रही थी कि 5 साल से ऊपर हुए औलाद नहीं हुई। एक कर लेते हैं तो पालो अब। शुक्र है मैंने ही 2 दफा अक्लमंदी दिखाई थी। आर्यन को टकरा तो जवाब देकर वापस की उंगलियां मुसलसल तेजी से टाइप करने लगी। इसे कत्ल कहते हैं रुताबा, वो गंभीर लहजे में बोला। दिल में टीस सी लगी थी। इस बात पर काफी बड़ा झगड़ा पहले ही हो चुका था, और मर्द की जेब जब भरी से खाली हो जाए तो गर्लफ्रेंड छोड़कर जाती है। ये तो दुख सुख की साथी होती है। आर्यन अफसोस करते हुए बोला। बस कर दो तुमसे तो शादी करके फंस गई हूँ मैं। एक तुम्हारी भरी जेब का ही आसरा है, वरना तो बाल ना खोलो, फोटोस अपलोड ना करो, मेल फ्रेंडशिप ना करो, लिबास तक ना पहनो, दुपट्टा फैलाकर ओढ़ो, मेकअप गहरा ना करो, नमाज पढ़ो, जैसे बस चालू होते हैं। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? रताबा चिल्लाना शुरू हुई थी। अयान तो इसे छेड़कर पछताया था। वो गर्दन तिरछी किए 11 माह के समत को ही देख रहा था जो हनूस हो रहा था। अजीब औरत इसकी हमसफर थी। शौहर होते हुए दूसरे मर्दों से इसे दाद चाहिए होती थी। कितनी दफा वो अपनी हरकतों की माफी मांग चुकी थी और वो इसके आंसुओं में बहकर माफ कर देता था। पता नहीं इस औरत के साथ 7 साल कैसे निकाल लिए मैंने। मुझे तो अपनी बर्दाश्त पर रहता है। इसकी तरह पीट किए वो सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा। वो ऑफिस से अपने अपार्टमेंट का गेट खोलकर अंदर आया तो सम्मत के किरा कर रोने की आवाज पर वो जल्दी से कमरे की तरफ भागा था। अंदर दाखिल हुआ तो वो खून में लथपथ फर्श पर पड़ा था। कुछ कुछ देर में रोता आर्या ने जल्दी से इसे उठाया। वो नन्ही जान बुरी तरह लरस रहा था, जैसे काफी वक्त से रो रहा हो। अब तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। आर्यन ने अपना रुमाल निकालकर माथे पर बने जख्म पर रखा। ये खून रुकता और इसे गोद में लिए वापस बाहर की जाने भागा कि फौजिया दरवाजा खोलकर अंदर आई और आवाज भागता हुई। कहा थी तुम? वो सर्द लहजे में बोला। साहब, समझ सो रहा था तो मैं अपने लिए समोसा लेने गई थी, मुझे लगा अभी नहीं उठेगा।
فوزیہ ڈر کر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ آریان اسے گھڑتا باہر نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سمت پر اب غنودگی چھا رہی تھی۔ آریان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور بازو سے گیلی آنکھیں صاف کی۔ میرے بچے کو بچا لینا اللہ، میں یہ غم نہیں سہ پاؤں گا۔ وہ رو دیا تھا۔ ہسپتال کے احاطے میں گاڑی روک کر وہ سمت کو گود میں لیے اندر کی طرف بھاگا۔ چلاؤ مت، میں نوکرانی نہیں ہوں تمہاری، یہ تمہارے بچے کی۔ کیا اب جاہل عورتوں کی طرح خود کو ان چار دیواریوں میں محظوظ کر لوں؟ حادثے کے تیسرے دن آریان کی باس پرس پر عطابہ اسے زیادہ تیز آواز پہ چلائی تھی۔ وہ پوری تیاری سے تھی۔ 2 دن اسے بریک ملا تھا کہ سمت اور آریان 2 دن ہسپتال میں رہے تھے۔ 15 دن بعد آریان کی کزن کی شادی تھی، جس کی وجہ سے اس کی دونوں بہنیں بھی کینیڈا سے آج ہی آئی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی اوپر چھت پر بنے 2 کمروں میں ہی رہتی تھی، جہاں آریان نے ان کے لیے بہترین انتظام کر رکھا تھا۔ کچن بھی الگ اوپر ہی بنا تھا، جہاں نیچے کی ملازمہ ہی ان کے رہنے تک اوپر بھی کھانا بنا جاتی تھی، لیکن اکثر اس کی بہنیں خود بناتی تھی تو کچھ دن وہ بھی گھر میں بنے لذیذ کھانے کا لطف اٹھا لیتا، ان کی تعریف کر دیتا، شکر گزار ہوتا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہتا۔ نہ بیوی سے تنگی کا شکوہ، نہ کوئی حسرت کرتا، جبکہ رتابہ کو وہ برداشت نہیں تھی، تو بھی آریان نے ان کے میکے کا مان ختم نہ کیا تھا۔ شور کی آواز پہ آریان کی بہنیں بھی اتر آئی تھی۔ سمت اوپر ہی ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا سمت تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ اور اپنے بچے کو کون نوکرانی کے حوالے کر کے کون سی ماں پارٹیوں میں جاتی ہے؟ دردانہ رتابہ کی بات اٹھ کر غصے سے بولی۔ پانی سر سے بہت اوپر جا چکا تھا۔ ایسے ہی اس عورت نے ان کے لاڈلے چھوٹے بھائی کو اجیرن کر رکھا تھا۔ آپا پلیز، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ پلیز اوپر جائیں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آریان غصہ پیتا ہوا نرمی سے بولا۔ یہ کیوں جائیں گی؟ انہیں اتنا اچھا موقع جو ملا لڑائی کروانے کا، تمہارے بھی انہوں نے ہی کان بھرے ہوں گے۔ رتابہ بدتمیزی سے ان کی طرف بڑھتی بولی تو آریان نے اس کا بازو پکڑا۔ میری اپنی آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، اور آئندہ میں تمہیں آپا سے بدتمیزی کرتا نہ دیکھوں، میری ماں کی جگہ ہے وہ۔ آریان نے گھور کر اسے بھی باور کروایا۔ دردانہ اور سمیرہ واپس اوپر چلی گئی تھی۔ آریان نے اسے اپنے سامنے کیا۔ تمہیں اپنی روش بدلنی ہوگی رتابہ، اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ آریان نے متوازن لہجے میں اپنی بات رکھی۔ کیا کروں؟ کھانے بناؤ، کپڑے دھوؤ، برتن مانجو، سارے دن بچوں کی ریری سنو اور رات تمہاری راحت؟ رتابہ پھر آپے سے باہر ہونے لگی۔ آریان نے ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز روکی تھی، جبڑے بھیجے اور اسے اندر کمرے میں لایا۔ تم ایک جاہل اور بے شرم عورت ہو۔ اب وہ بھی تیزی سے بولا، سب جیسے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ موبائل رنگ ٹیون پر عطابہ بے چینی ہوئی اور فوراً سے بستر پر سے موبائل اٹھایا۔ آریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ ہماری بات ختم نہیں ہوئی، کال کاٹ کر وہ ترش لہجے میں بولا کہ دوبارہ بیل ہوئی۔ آریان نے کال کاٹنی چاہی کہ سویٹ ہارٹ نام پر نظر پڑی۔ میری بیسٹ فرینڈ ہے نوشی، رتابہ گڑبڑا کر بولی۔ آریان نے پھر کال کاٹ دی۔ دماغ آن کر رہا تھا، لیکن اس نے پھر رتابہ پر بھروسہ کیا۔ پھر بیل بجنے پر آریان نے تنگ آ کر اسے موبائل تھمایا۔ اسے جلدی فارغ کرو، وہ بیزاریت سے بولا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں، میں آج نہیں آ پاؤں گی، مجھے کچھ کام ہے، تم کل کا پروگرام رکھ لو۔ رتابہ کی بات پر اس کی نس پھرکی تھی۔ غصے سے مڑ کر اس نے موبائل چھینا اور اپنے کان پر رکھ اور کچھ کہتا کہ مردانہ آواز پر خاموش ہوا۔ او ڈارلنگ، پلیز میرا سوچو نا، کچھ دیر کے لیے ہی آ جاؤ۔ گمبھیر مردانہ آواز پر آریان نے تند نگاہ سے رتابہ کو دیکھا، جس کا چہرہ تاریخ تھا۔ آریان نے اسے پیچھے لے جا کر الماری سے لگایا اور اپنی کونی اس کی گردن پہ رکھی۔ آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے تھے۔ کیا وہ ایک مرد ہو کر دوسرے مرد کے لہجے سے بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا؟ جبڑے بیچ کر فون اسپیکر پر کیا اور آنکھوں سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ اچھا، میں بتاتی ہوں، رتابہ بامشکل بولی۔ اس کی نگاہ خود کو تیش سے گھورتے ہوئے آریان پہ تھی۔ 6 سالہ شادی میں اس نے آریان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، کم از کم اپنے لیے تو بالکل نہیں، لیکن وہ ذرا مطمئن تھی۔ آریان اس پہ حد سے زیادہ بھروسہ جو کرتا تھا، کس کی ہمت تھی کہ اسے سرزش بھی کر سکے؟ آریان ہمیشہ اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا رہا تھا۔ اگر وہ ناراض بھی ہوا تو وہ ادائیں دکھا کر منا سکتی تھی۔ آریان کو قابو کرنے کے سارے گوئے اسے معلوم تھے۔ تمہارے گھر کے پاس جس ہوٹل میں ملتے ہیں وہاں آ جاؤ پلیز، زیادہ وقت نہیں لوں گا، روم نمبر میں ٹیکسٹ کر دوں گا، لو یو جان، اور ہاں پلیز ریڈ پہننا۔ اب کے رتابہ کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ آریان آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے کر اپنا غصہ دبا رہا تھا۔ ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیوار پر مارا تو وہ پرزا ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ رتابہ، اس سے پہلے میں اپنی ماں کی تربیت بھول جاؤں۔ اس سے رخ موڑ کر وہ دھاڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے آریان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ رتابہ نے اس کے سامنے آ کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا تو آریان نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اس وقت میرے سامنے مت آؤ،
ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ لال بھبوکا ہوا باہر جانے لگا کہ عطابہ نے اس کا بازو تھاما اور اپنی طرف موڑ کر جسارت کرنے لگی کہ آریان نے اسے دھکا دیا۔ وہ بستر پر گری تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ پلید عورت، اسی طرح تم کسی غیر مرد کے ساتھ بھی۔ آریان نے اپنے بال نوچے تھے، آنکھیں نم ہونے لگی۔ آریان تم غلط سمجھ رہے ہو، رتاما نے اٹھ کر بولنا چاہا۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ ہوٹل کے روم میں سے درد سنانے جاتی ہو تم؟ وہ اس کی بیتوں کی وضاحت پر دھاڑا تھا، پھر سختی سے اس کا بازو بھینچا کہ اس کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہوئیں۔ یہ پہلی سخت گرفت تھی۔ کب سے چیٹ کر رہی ہو مجھے؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ کر بولا۔ نہیں تم غلط، رتاما نے پھر منمنا کر کہنا چاہا۔ کب سے؟ وہ اور زور سے دھاڑا تھا۔ دردانہ سمیرہ پھر نیچے کی طرح دوڑی آئی تھی۔ ابھی جس بھائی کی نرم مزاجیت زن مریدے پر پریشان تھی، اب اس کے غصے پر دل تھام لیے تھے۔ وہ باہر لانچ میں رک گئی تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دو۔ رتابہ اس کے آگے کے گڑانے لگی۔ آریان نے اسے پیچھے دھکیلا۔ کیوں؟ بے بسی سے سوال کرتے ہوئے اس کی آواز بھی بھر گئی۔ سب کچھ تو تمہارے قدموں میں تھا، تمہاری خواہشات اور پرتائی زندگی کے لیے دو جاب کر رہا ہوں، گھر کی کوئی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ڈالی، سمت تک کو رات میں سنبھالتا رہا، پھر کہاں چک ہوئی؟ اور ہتھیلیاں پھیلائے آنسوں سے روتا قابل رحم لگتا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، آئندہ جیسے تم کہو گے وہی کروں گی۔ تمہارا زر بہت بڑا ہے آریان، تم ہمیشہ معاف کر دیتے ہو۔ رتابہ روتے ہوئے پھر سے منانے لگی جیسا ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے کندھے سے لا کر اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ بس ایک دفعہ وہ اس کے گلے لگ جاتا تو وہ اپنے حسن سے اسے باندھ لیتی، اپنے حسن پہ اسے نازتا۔ میں اب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آریان فیصلہ کن لہجے میں کہتا اسے دھکیلتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر آئی۔ دونوں بہنیں وہیں کھڑی تھی۔ آریان کے آنسو دیکھ کر دونوں بے چین ہوئی۔ بہت غلط فیصلہ کیا آپا آپ نے، میری زندگی تباہ کر دی، کاش آپ کم صورت پر گزارا کر لیتی۔ غلقیر لہجے میں بہن سے شکوہ کیا۔ آریان تم بہت اچھے ہو، پلیز معاف کر دو۔ رتابہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آریان نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے اس عورت سے کرائیت آ رہی تھی۔ اسی اچھے پن کا ہمیشہ فائدہ اٹھایا تم نے رتابہ، لیکن آج مجھے تمہارے خوشبودار وجود سے کرائیت ہو رہی ہے۔ تمہارے کردار سے ناقابل برداشت بو اٹھ رہی ہے، اور تمہارے اس بظاہر حسن وجود اور اسے ڈول بدن سے نفرت ہو رہی ہے مجھے۔ میرا بس چلے تو تم پر پیٹرول ڈال کے خاکستر کر دوں۔ وہ نم آواز میں بولتے ہوئے آنکھیں ملنے لگا۔ میں نے 7 سال تمہارا برا رویہ برداشت کیا کہ کبھی تو تمہیں عقل آ ہی جائے گی، پھر سمت بھی بروکن فیملی کا حصہ نہ بنے، لیکن تم جیسی بد کردار ماں کے ہونے سے وہ بن ماں کا ہی ٹھیک ہے۔ ٹوٹے لہجے میں کہہ کر گہری سانس لی، کندھے سیدھے کیے اور دھندلی آنکھوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا۔ وہ مرد تھا، گھر کا سربراہ، اسے درست فیصلہ لینا تھا۔ میں آریان مجتبیٰ اپنے پورے ہوش آواز میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مضبوط لہجے میں کئی بات پر دردانہ دہل کر آگے آئیں اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ عمر میں ہی چھوٹا تھا، قد میں تو کہیں بڑا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دردانہ کو بازوؤں میں بھر کر ان کا مچلتا وجود قابو کرتا اور سختی سے بولا۔ نہیں آریان، معاف کر دو، ایک موقع تو دو۔ رتابہ اس کے پیروں میں گری تھی۔ آریان اپنے بچے کا سوچو، بیٹھ کر بات کر لینا، ابھی تم غصے میں ہو، چلو یہاں سے چلو۔ سمیرہ بھی روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگی۔ تمہاری بے وفائی پر، نکاح کی بنیادی شرط توڑنے پر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہہ کر اس نے دونوں بہنوں کو نرمی سے چھوڑا اور رخ موڑ لیا۔ یہ جو لے جانا چاہے لے جا سکتی ہے، پیپرز بھی جلدی بھجوا دوں گا، کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ تم نے اپنی بخت پر خود سیاہی پھیر دی، اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ کیا کمی تھی میرے بھائی میں؟ وہ تو تمہاری راحت کے لیے اپنا سکون و آرام ترک بیٹھا تھا۔ ذلیل گھٹیا عورت، تم پر خدا کا قہر ہو، میرے ہیرے جیسے بھائی کو دکھ دے کر تم نے جہنم خریدی ہے۔ بہترین حلال کو چھوڑ تم نے بدترین حرام کو منہ لگایا، اللہ تمہیں تا قیامت اس دلدل میں دسائے رکھے۔ دردانہ تہ سے بددعائیں دیتی اوپر چلی گئی اور پیچھے سمیرہ دکھتے دل سے رتابہ کو دیکھنے لگی۔ کیسی کیسی بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں دنیا میں، محبت کرنے والے شوہر پر غیر مرد کو ترجیح دے دیتی ہیں۔ وہ 25واں دن تھا اور وہ ہانو ڈپریشن میں تھی۔ کبھی اسے لگتا وہ غلط تھی اور کبھی لگتا کہ کب تک اس زندگی کو گھسیٹتی جس میں دل مردہ ہو جا رہا تھا، پھر واپس خود کو کوستی کہ گھر اور چھت تو تھی نا۔ 4 باتیں سن کر زندگی نکل ہی جاتی، لیکن مرتضیٰ کے آخری الفاظ سے بولتے نہیں تھے۔ کیا واقعی وہ اتنی بدصورت ہو گئی تھی؟ اس کے دل سے اتر گئی تھی، اور یہ بدصورتی اس کی اپنی پیدا کردہ تھی۔ اس نے اپنے جسم اور چہرے کا خیال ہی کب کیا تھا؟ اس ڈپریشن سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی کہ دادو اندرون سندھ کا ایک ضلع سے پھر بھائی اور بھابھی آئی تھی۔ بھائی اس کے ساتھ بیٹھے اور اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس لایا، پھر گلا کھنکار کا بولنا شروع کیا۔ ہم نے ایک بڑے مولوی سے معلوم کیا ہے،
رجوع کی گنجائش ہے، ایک وقت میں دی طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ مرتضیٰ بھی راضی ہے، بہت نادم بھی ہے، تو میں نے اسے کہا ہے کہ رات آ کر لے جائے تمہیں، اگر تم مطمئن نہ ہو تو نئے مہر سے دوبارہ نکاح کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے بات ختم کی تو طیبہ نے انہیں دیکھا۔ اس مولوی سے کہیں اپنی ماں بہن کو 3 طلاق کہلوا کر پھر اسے اس مرد کے ساتھ رکھے اور دوبارہ نکاح کا خرچہ نہ کرے، ہوگا وہ زنا ہی۔ اور مرتضیٰ کیوں نہیں نادم ہوگا؟ اسے معلوم ہوا ہوگا نا کہ طیبہ کیا کرتی تھی سارا دن، اور اب انہیں وہ ملازمہ واپس چاہیے، پھر حرام راستہ ہی کیوں نہ ہو۔ طیبہ تیس سے کھڑی ہوئی۔ اپنے بچوں کا سوچو طیبہ، تمہارے بچے رل جائیں گے، بچوں کے لیے مائیں کیا کیا نہیں قربان کرتی ہیں۔ اکثر چمکاڑ کر بولی، جن بچوں کے آگے میرا نام بھی نہیں لگتا ان کے لیے میں جہنم تو نہیں خرید سکتی نا، اور رلیں گے کیوں؟ ان کے باپ کا گھر ہے۔ طیبہ کا لہجہ اٹل اور سخت تھا۔ تم کہاں کی عالم دینو؟ ایک مولوی جب کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی تو تم کیوں خود کو طلاق یافتہ بنانے پر تلی ہو؟ بچے اپنے باپ کے گھر ہے نا، خود تم اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں پڑی ہوئی ہو۔ نمرہ بھی غصے سے بولی۔ مرتضیٰ نے پورے ہوش و آواز سے مجھے 3 طلاق کہی ہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب بڑی مہربانی مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کسی اور کے در پر ہوں۔ طیبہ نے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ مجھے وراثت میں حصہ چاہیے، میں اپنے باپ کے پیسوں پر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، وہ مضبوطی سے بولی، اور اسے خود بھی علم نہ ہوا کہ وہ ڈپریشن جیسے اندھیرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، تم کیوں کسی اور کے گھر رہو گی؟ ہمارے ساتھ چلو۔ بڑے بھائی منہ دیکھے کی محبت سے بولے، جی چلتی ہوں، لیکن مجھے پھر بھی اپنا حصہ چاہیے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ تین نے عورت کو ملکہ کہا تو بنا کر دکھایا تھا۔ یہ تو معاشرہ تھا جس نے عورت کے حق سلب کر لیے تھے۔ جو بھائیوں نے پیسہ دیا اس نے خاموشی سے رکھ لیا، کوئی حساب نہیں مانگا تھا، بلکہ شکر کیا کہ کچھ تو دیا۔ اب ان کا اللہ کا معاملہ۔ انہوں نے اسے رکنے کا نہیں کہا تو وہ گئی بھی نہیں۔ اب شیریں اور عروسہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو گھر میں رہنے والی عورت ہوں، مجھے باہر کی دنیا سمندر لگتی ہے اور تیرنا بھی نہیں آتا ہے۔ طیبہ نے بیچارگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ اب بھی کہیں الجھی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا طبہ، انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، عزت کے بغیر نہیں۔ شیریں نے اسے حوصلہ دیا۔ سوال اب یہ ہے کہ آگے کیا؟ تمہارے پاس 2 آپشن ہے۔ عروسہ نے 2 کا اشارہ کیا، وہ سر ہلا دی۔ شیریں بھی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلا کہ تم عدت گزار کر شادی کر لو۔ عروسہ کی بات پر طیبہ نے طنزیہ نظروں سے اپنے وجود کو دیکھا۔ تم بس صورت نہیں ہو، بس اپنا حال بگاڑا ہوا ہے۔ کچھ ماہ اگر تم اپنا خیال کرو تو پہلے کی طرح اچھی دکھنے لگو گی۔ عروسہ نے اسے سمجھایا، مگر طیبہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ سلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دوسرا آپشن بتاؤ نا، شیریں تنگ آ کر بولی۔ دوسرا راستہ سروائیول ہے، تمہیں سروائیو کرنا ہوگا، اس دنیا میں نکل کر اپنا رزق خود تلاشنا ہوگا، اپنا گھر خود بنانا چلانا ہوگا، اور اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ عروسہ بولی۔ طیبہ سوچ میں گم تھی۔ جب آزادی ملی تھی تو بہت سی چیزیں بھی لی گئی تھی، مجھے دوسرا آپشن منظور ہے۔ طیبہ نے فیصلہ کیا۔ سوچ لو واپس طبہ۔ عروسہ نے وارننگ دی۔ ارے بیچاری ابھی تو پنجرے سے آزاد ہوئی ہے، کیوں دوبارہ اس کے پر کاٹ رہی ہو؟ اسے کھلی ہوا محسوس تو کرنے دو، کر لے گی شادی بھی، ابھی فی الحال اسے بزنس کرنے دو۔ شیریں کا ٹیمپر کافی لوس لگتا تھا۔ سروائیور بزنس ہی کرتا ہے کیونکہ بزنس وقت مانگتا ہے، عروسہ نے سمجھداری سے اسے سمجھایا۔ طبہ تمہارے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ عروسہ نے اس سے پوچھا۔ میں کھانا بنا سکتی ہوں، سب کچھ بنا لیتی ہوں، دیسی بدیسی سب۔ طیبہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ یہ کام بہت محنت والا ہے طبہ۔ شیریں نے جھنجھری لی۔ ارے میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس سب اجزاء مکمل ہونے چاہیے۔ طیبہ پرجوش تھی۔ اور سارا مسئلہ یہی ہے، سودا سلف لانا، پھر بنانا اور پھر ڈیلیوری، تم اکیلی کیسے کرو گی؟ لازمی تمہیں کسی کی ہیلپ چاہیے ہوگی، اور تمہیں معلوم ہے ایک اکیلی عورت پر دنیا ویسے ہی کیچڑ اچھالنے کو تیار رہتی ہے۔ عروسہ نے اسے گنوایا۔ اور تو مجھے صفائی ستھرائی آتی ہے، اب کیا گھر گھر صفائی کرنے جاؤں؟ طیبہ روحان سی ہوئی۔ مہندی! شیریں جوش سے چیخی تھی۔ عروسہ تمہیں یاد ہے طبہ کتنی زبردست مہندی لگاتی تھی اور پروفیشنلی بھی کام کرتی تھی؟ شیریں اچھل کر بولی۔ وہ الگ مہندی تھی، اب تو بالکل الگ ڈیزائن چلتے ہیں، اور پھر 10 سال کا گیپ۔ طیبہ نے منہ بنایا۔ تو سیکھ لو نا، بڑا اسکوپ ہے اس میں، تم جلدی سیکھ جاؤ گی۔ عروسہ نے بھی ساتھ دیا تو وہ بے دلی سے سر ہلا دی۔ میں تمہارا کورس بک کرواتی ہوں، شیریں پرجوشی سے بولی۔ مگر ابھی تو یہ عدت میں ہے نا، آسمان کے نیچے نہیں جانا چاہیے اسے۔ عروسہ تذبذب سے بولی۔ بے سر پیر کی باتیں ہیں عروسہ، طلاق کی عدت عمل جانے اور پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے، کہ پہلے تو عمل اتنی جلدی معلوم نہیں ہوتے تھے نا، اسی وجہ سے عورت کو 1 مہینہ وقت کے لیے پابند کیا کہ وہ اس عرصے میں کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، کہ اگر حمل ہو تو بچے کی ولادت مشکوک ہو جائے، اور اگر حمل نہیں ہے تو پہلے تعلق کا 3 ماہواری میں صفایا ہو جائے۔ تو کل ملا کے عدت میں صرف نکاح کی اور بننے سنورنے کی پابندی ہے۔
اور کچھ نہیں، تبا تو ویسے ہی نقاب کرتی ہے، اب بہت سختی سے کر لے گی۔ شیری کی بات پر روسو نے سمجھ کر سر ہلایا اور شیری موبائل پر مہندی پارلر سرچ کر رہی تھی۔ 8 ماہ اس نے مہندی اور جدوجہد میں لگائے تھے اور اب جا کر وہ ذرا مشہور مہندی آرٹسٹ بنی تھی۔ فلیٹ تو اس نے عدت ختم ہوتے ہی الگ کر لیا تھا، شیری کے برابر بھی ہی تھا۔ فرنیچر اور دیگر سامان عروسہ کے شوہر نے اس کے سابقہ سسرال سے اٹھوا کر اس کے فلیٹ میں بھروا دیا تھا۔ کافی سامان تو اس کی سابقہ ساس نے رکھ لیا تھا، کچھ اس نے غریبوں میں بانٹ دیا اور ضرورت کا اپنا گھر میں رکھا تھا، اور اپنی امی کے ہاتھ کے برتن اس نے پیک کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ اب خود مہندی کلاسز بھی دیتی تھی، وزن بھی کافی کم کر لیا تھا اور چہرہ بھی خیال رکھنے کی وجہ سے نکھر گیا تھا، اور جلد پہلے کی طرح تو نہیں لیکن کافی حد تک صاف ہو گئی تھی۔ بال سنور گئے تھے، وہ اپنی زندگی سے کافی مطمئن تھی، گزارا بھی کافی اچھا ہو رہا تھا، بلکہ سیونگز بھی ہو رہی تھی کہ اس کے پاس کافی آرڈرز آتے تھے۔ آج وہ روسا کی پھوپھی ساس کے گھر آئی تھی، ان کی بیٹی کی شادی تھی تو اس نے روسا کے ساتھ 2 دن وہیں رکنا تھا۔ ویسے وہ کہیں رکتی نہیں تھی لیکن روسا اس کے شوہر نے اس کے اتنے کام کیے تھے کہ وہ منع نہ کر سکی۔ پہلے دن سب گھر کی عورتوں کو مہندی لگانی تھی تو اس نے اپنی 2 اسٹوڈنٹس کو بھی بلوا لیا تھا۔ وہ کسی مہمان خاتون کو ہی مہندی لگوا رہی تھی جو روسا کے سسرال رشتے دار تھی کہ ایک مرد انہیں بچہ تھمانے آیا تھا، پھر جھجک کر رک گیا۔ خاتون نے بھی اس کی طرف رخ کیا۔ بچہ رو رہا تھا۔ آپا اسے نیند آئی ہے مگر سو نہیں رہا، مجھے کام سے بھی جانا ہے، وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ میرے ہاتھوں میں تو مہندی لگی ہے، سمیرہ بھی مہندی لگا کر بیٹھی ہے، وہ اپنا ادھورا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی۔ بچہ اب روتے ہوئے سر مار رہا تھا۔ طیبہ جو دردانہ کے رخ موڑنے پر اپنا ہاتھ روک چکی تھی، بچے کے رونے پر اس کی ممتا جاگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے بچے کی طرف باہیں کی تھی۔ آریان نے نہ سمجھی سے اسے سمت کو تھمایا۔ طیبہ اسے جھلانے لگی۔ اسے بھوک لگی ہے، وہ دردانہ کو دیکھ کر بولی۔ دردانہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی تو وہ بیگ لے آئی۔ طیبہ نے اسے سیریلیک بنا کر کھلایا اور آدھا سیریلیک کھا کر ہی وہ گود میں سونے لگا۔ آریان سمت کو شان دیکھ کر چلا گیا تھا۔ طیبہ نے پیالہ سائڈ میں رکھ کر سمت کو کندھے سے لگایا اور اس کی کمر سے لائی۔ کچھ دیر بعد اسے اندر کمرے میں ڈال لائی۔ کتنے بچے تمہارے؟ دردانہ اس کا بچہ سنبھالنے والے انداز دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک پراپر ماں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، 3 ہے۔ وہ سر جھکائے ڈیزائن بناتی آہستہ آواز سے بولی۔ گھر پر رکھ کر آئی ہو، رہ لیں گے؟ دردانہ کا لہجہ نارمل تھا۔ میں طلاق یافتہ ہوں، بچے ان کے باپ کے پاس ہیں۔ طیبہ کی آواز ذرا نم ہوئی۔ اچانک اس صدام کی یاد نے دل و دماغ کو گرفت میں لے لیا تھا۔ اپنی بچیوں کی آواز سننے کو کان ترس گئے تھے۔ وہ کون سا دن تھا جب اس نے انہیں یاد نہیں کیا ہو؟ اوہ آئی ایم سوری۔ دردانہ کو افسوس ہوا۔ تم نے دوسری شادی نہیں کی؟ پھر اچھی خاصی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد دردانہ اسے دیکھ کر بولی۔ متناسب جسم، دھلا ہوا صاف چہرہ، سر پر دوپٹہ لیے وہ اتنی بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ طیبہ نے سر اٹھائے انہیں دیکھا، ہونٹوں پر سوگوار سی مسکراہٹ تھی۔ اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا، دل گرفتی سے کہہ کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا جو مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، دردانہ نے بڑی بی بن کر سے سمجھایا۔ نہیں ہوتے ہوں گے مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی، اب پہلے ہی بڑی مشکل سے موو آن کیا ہے۔ طیبہ کندھے اچکار کر بولی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر انہیں اوپر نیچے کیا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی اسے مہندی لگاتے لگاتے۔ گردن اور کمر کا الگ کا چمبر بنا ہوا تھا اور دردانہ سوچتی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی۔ دردانہ نے عروسہ سے طیبہ کے بارے میں معلوم کیا اور پھر فائز سے بات کی تو عروسہ پر شادی مرکاری تھی۔ انہوں نے آریان سے بات کرنے کی ذمہ داری فائز پر ڈالی تھی جو آریان کا بہترین دوست تھا۔ آپا یہ کچھ جلدی نہیں ہے، ابھی 15 دن پہلے ہی اس کی طلاق ہوئی ہے اور وجہ بھی ایسی ہے کہ اسے لازمی کچھ وقت لگے گا دوسری عورت پر بھروسہ کرنے میں۔ فائز تذبذب میں تھا۔ دیکھو فائز، 15-17 دن میں ہم چلے جائیں گے اور پھر یہ معاملہ اگلے سال کے لیے لٹک جائے گا۔ ابھی میں آریان کا نہیں سمت کا سوچ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے طیبہ اسے ماں کی طرح سنبھال لے گی۔ دردانہ نے وجہ بتائی تو فائز بھی ان سے متفق ہوا۔ دیکھ لیں آپا، پہلی آریان طیبہ کے معاملے میں بھی ہمیں قصوروار کہہ رہا تھا اور وہ عورت 10 سال گھر چلا چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں آریان کے لیے تھوڑی ینگ لڑکی دیکھنی چاہیے۔ سمیرہ کو جیسے آریان کا شکوہ بھولا نہیں تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا، ہم نے رتابہ میں صرف حسن و خوبصورتی دیکھی تھی، اس کا کھلا مزاج شروع دن سے ہی ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم نے ہر چیز اگنور کی کہ وہ خوبصورت ہے اور طیبہ ایک حساس عورت ہے۔ آریان بھی اب بچہ نہیں ہے کہ اس کے لیے لڑکیاں دیکھیں۔ اب آریان کو کسی شو پیس کی نہیں بلکہ سمت کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے طیبہ اپنے بچوں کی محبت ہماری سمت کو دے گی۔ دردانہ گہری سانس لے کر بولی، پھر سدرا کو دیکھا۔ سدرا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، چچی کا گھر روشن کر دیا اس نے، انشاءاللہ طیبہ بھی ہمارا گھر پھر سے روشن کر دے گی۔ دردانہ نے سدرا کا ہاتھ تھاما تو سدرا گہرا مسکرا دی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ آریان نے سنتے ہی اسے لتاڑا تھا۔
میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، البتہ تمہارا ناکارہ ہو چکا ہے۔ کمارے چھڑے چھاٹ نہیں ہو تم، سمت کا سوچا ہے؟ آپ آئیں گئی تو کیسے مینج کرو گے؟ فائز نے آپا کی باتوں پر عمل کیا تھا، سمت پر ہی بات شروع کی تھی۔ پہلے بھی وہی سنبھالتا تھا اسے یا پھر میڈ ہوتی تھی؟ اس کی ماں نے فقط اسے پیدا ہی کیا ہے۔ آریان طنزیہ بولا۔ تو گھامڑ ملازمہ کیوں نہ ہو، تنہا مرد کے گھر اکیلی آئے گی کیا؟ اور اپنے بیٹے کا سوچ، کیا وہ ماں کی محبت کا مستحق نہیں ہے؟ فائز نے اسے گھیرا۔ جس ماں نے اسے پیدا کیا اس نے 2 گھڑی اسے محبت نہیں دی، اور جو پرائی آئے گی وہ اسے ماں کی محبت سے نوازے گی؟ واہ! آریان نے تالی پیٹی۔ وہ سامنے دیکھ۔ فائز نے مہندی لگاتی طیبہ کی طرف اشارہ کیا۔ آریان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نگاہ ہٹائی اور سوالی نظر سے فائز کو دیکھا۔ عروسہ کی دوست ہے، کافی کم ظرف لوگوں میں پھنس گئی تھی، 10 سال سسرال کی خدمت میں نکالے، 8 ماہ پہلے ہی طلاق ہوئی ہے، 3 بچے وہیں چھوڑ آئی۔ فائز نے اسے تفصیل بتائی۔ جو عورت اپنے بچے چھوڑ آئی وہ میرا بچہ کیوں سنبھالے گی؟ آریان نے عام سے لہجے میں سوال اٹھایا۔ یہ سوال تو مجھ سے کرنا، وہ بھی پھر سے اعتبار نہیں کرنا چاہتی ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ 2 ٹوٹے دل ایک پائیدار گھر بناتے ہیں، تو تم دونوں کو خود کو سیکنڈ چانس ضرور دینا چاہیے آریان۔ فائز نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا اور وہاں سے نکل گیا۔ آریان نے پھر گردن گھما کر اسی عورت کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ شادی کے ہنگامے تھمنے کے بعد عروسہ طیبہ کے گھر آئی تھی، جس نے پچھلے دنوں بہت لوڈ اٹھانے کے بعد 2 دن کا بریک لیا تھا۔ ایک دن تو گردن اور کمر کی سکائی میں ہی نکل گیا تھا، ابھی بھی وہ سستی سے بستر میں گھسی تھی۔ شیری بھی اپنا فلیٹ بند کر کے ادھر ہی آ گئی تھی۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے تبا؟ شیری نے عروسہ کو دیکھ کر بات شروع کی۔ وہ دونوں اس کی ڈبل بیڈ پر پاؤں پسارے مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ دونوں باری باری طیبہ کو بھی مونگ پھلی کھول کر دیتی تو وہ منہ میں ڈال لیتی۔ ہاں یار، میں سوچ رہی ہوں مہندی پارلر کھول لوں۔ جیسی میری حالت ہے نا، میں جلدی کبری خالہ مشہور ہو جاؤں گی، تو آگے بھی تو کمانا ہے نا۔ طیبہ انگڑائی لیتی ہوئی بیٹھی کہ تاثرات دیکھے بغیر بات کرنے کا مزہ کہا۔ اور شادی؟ عروسہ نے کہہ کر مونگ پھلی اس کے منہ میں ڈالی۔ سکون دیکھا نہیں جا رہا میرا تم سے؟ طیبہ ماتھے میں بل ڈال کر بولی۔ تبا کب تک مہندی لگا لو گی؟ 10 سال اور پھر کیا کرو گی؟ تنہا رہ جاؤ گی؟ شیری بھی تو شادی کر کے اگلے مہینے لوٹ چلی جائے گی۔ عروسہ میدان پہ آئی تھی۔ پیسے ہیں میرے پاس، نکل جائے گی میری آرام سے۔ طیبہ تیزی سے بولی۔ پیسے سے مورل سپورٹ نہیں ملتا طیبہ، نہ ہی شوہر کی محبت اور اس کے گھر کا سکھ ملتا ہے، اور بڑھاپے میں جب تم بستر سے لگ گئی تو پیسہ اولاد بن کر تمہاری خدمت نہیں کرے گا۔ ہاں، اس پیسے کے لیے کوئی تمہارے منہ پر تکیہ رکھ کر تمہارا پیسہ لے کر چلتا بنے گا۔ عروسہ کے آخری الفاظوں پر طیبہ نے تو دل تھام ہی لیا۔ وہ نازک دل کی عورت نہ خوفناک مستقبل دیکھ کر ہی دہل گئی۔ استغفر اللہ، ویسے بہت بیکار مثالیں دیتی ہو تم عروسہ۔ شادی کوئی آخری جہان نہیں ہے کہ لازمی کرنی ہے، شادی کے لیے دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے، تبھی 3 بار پوچھا جاتا ہے۔ اور شوہر کی اعلیٰ محبت کے قصے مت سناؤ، دنیا میں آؤ اور اولاد کو چھوڑ ہی دو، آج کل تو لوگوں کا خون سفید ہے۔ شیرین نے عروسہ کو لتاڑا اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میری طرف ہو؟ یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں، لیکن تم مثالیں غلط دے رہی ہو، شیرین نے احتجاج کیا۔ اچھا، تو تم بھی اپنی دلیلیں لاؤ پھر، عروسہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی تو شیرین نے طیبہ کو دیکھا۔ تبا، تم جانتی ہو میں خود بھی ایک خود مختار عورت ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میرے رشتے نہیں آئے، بہت سے آئے ہیں، لیکن وہ صرف میری نوکری کے لیے آئے تھے۔ مجھے شادی کے بعد نوکری نہیں کرنی تھی، کیونکہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ میرا کام تو 4 دیواریوں میں چند کام نپٹا کر آرام کرنا اور بچے پالنا ہے۔ اور جب مجھے ایسا شخص ملا جو مجھے بٹھا کر ملکہ بنا کر کھلا سکتا ہے تو میں نے ہاں کر دی۔ وہ خاموش ہوئی۔ اگر شادی کے بعد انہوں نے تمہاری نوکری پر زور دیا تو؟ طیبہ الجھ کر بولی۔ تو میں طلاق لے لوں گی۔ وہ کندھے اچکا کر آرام سے بولی، پھر انہیں دیکھا جو منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ شعیر اچھا آدمی لگا ہے مجھے، میں بس جواب دے رہی تھی، ورنہ عورت اپنا گھر چلانے کے لیے جان مار دیتی ہے۔ میں بھی ماروں گی، لیکن 3 4 سال پھر مجھے رزلٹ نہ ملا تو ہم بجائے ٹاکسک ہونے کے الگ ہو جائیں گے۔ شیری کی بات پر دونوں کے کھلے منہ بند ہوئے۔ تمہیں بھی خود کو سیکنڈ چانس دینا چاہیے تبا، اس لیے نہیں کہ تم اکیلی رہ جاؤ گی، خدمت کون کرے گا فلاں فلاں، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارا اسلامی نقطہ نظر ہے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی، کوئی آپ کی ذمہ داری اٹھائے گا، آپ اس کا گھر سنوارو گی۔ یہ زندگی ایک سیدھا ٹریک تو ہے نہیں، تو اس میں جتنی الجھنیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، لیکن آپ کا شریک سفر ساتھ ہوگا تو آپ ہر مشکل سے لڑنے کو تیار رہو گے۔ دکھ تکلیف غم سب سانجھا ہو جائے گا۔ دن بھر کی تھکان کو سمیٹنے کے لیے 2 محبت بھری محفوظ ماہیں رات آپ کی منتظر رہیں گی۔ شیری کی باتیں سن طبا کے دل میں امید جاگ رہی تھی۔ یہ سب پہلے نہ ہوا تو اب کیا ہوگا؟ طیبہ کی آواز بھیگی۔ ماضی رونے کے لیے نہیں، سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، امید تو اچھی رکھو نا۔ عروسہ نے بھی حصہ لیا۔ اگر پھر سے ایسا کچھ نہ ہوا اور طیبہ نے آنسو گلے میں اتارے، اور پھر کوئی مجھے بھرے مجمع میں رسوا کر دے تو اس کے منہ پہ تھوکو اور واپس اٹھ کھڑی ہو اور اپنی زندگی کو پھر ایک چانس دو، کیونکہ نکاح سکون اور راحت ہے۔ شیری پرجوشی سے بولی۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے شیری، طلاق، الزام،
توجیہات، وضاحتیں اور سروائیول، یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے۔ طیبہ چہرہ ہاتھوں میں لیے روتی، ناممکن تو نہیں ہوتا نا تبا، اور پھر اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ عروسہ اور فائز بھائی تو اس آدمی کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں، یہ لوگ مخلص ہیں تمہارے ساتھ، برا نہیں چاہیں گے۔ شیرین نے اسے گلے لگایا۔ تم اس سے ملو، جو پوچھنا ہے بے جھجک پوچھنا، مکمل تو نہیں لیکن کچھ تو تمہیں اس کے بارے میں اندازہ ہو ہی جائے گا۔ شیرین نے اسے دلاسا دیا۔ اگر مجھے سمجھ نہ آیا تو؟ طیبہ نے جھجک کر عروسہ کو دیکھا۔ تو دفع ہمارے لیے تم اہم ہو۔ اور عروسہ نے بھی اسے گلے لگایا۔ تمہارے سسرالی عزیز ہے؟ طیبہ کو دھڑکا لگا۔ فائز سنبھال لیں گے۔ عروسہ کے اتنے مان سے کہنے پر طیبہ نے دل میں کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی۔ تقریباً تیسری دفعہ اس نے مڑ کر دیکھا کہ عروسہ اور فائز بھائی اسے اس آدمی کے ساتھ تنہا تو نہیں چھوڑ گئے، اور دیکھ کر اسے سکون نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں موبائل میں اسے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ میں کاٹتا نہیں ہوں، گمبھیر آواز پر طیبہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی؟ وہ جی پر شرمندہ ہوئی تھی۔ میں بلا وجہ ٹچ بھی نہیں کرتا، اور نظر باز تو بالکل نہیں ہوں۔ آپ ایزی ہو جائیں۔ اس کی سنجیدگی سے کئی باقی باتوں پر وہ سر جھکاتی چلی گئی۔ اب تو سر چھپانے کی اور کوئی جگہ نہ ملی۔ ویٹر کافی اور ریفریشمنٹ رکھ کر گیا تو آریان نے اپنا کپ اٹھایا۔ آپ کی طلاق کی وجہ؟ طیبہ نے مردانہ مدھم آواز سنی۔ میرے لیے اسٹینڈ نہیں لیتا تھا، کہتا تھا غلام بن کر رہ سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ جا سکتی ہو۔ مجھے 10 سال میں عقل آئی کہ ہر وقت کھلا دروازہ دکھانے پر مجھ میں کچھ تو عزت نفس ہونی چاہیے۔ طیبہ نے اپنا کپ اٹھایا اور سامنے دیکھا۔ وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی جلدی سے نگاہ جھکایا، نقاب ہٹایا اور کافی کا گھونٹ لینا چاہا، لیکن گرم بہت تھی۔ آپ کی؟ ہلکی آواز سے سوال کیا۔ وفادار نہیں تھی، ہلکی آواز میں ہی جواب دیا، اور پھر سپ لیا۔ نگاہ البتہ یہاں وہاں تھی۔ بچے ساتھ کیوں نہیں لیے؟ سنجیدہ سوال۔ بچے باپ کے گھر پلتے ہی اچھے لگتے ہیں، وہاں کوئی زیادتی کرے گا تو کبھی تو باپ کا خون جوش مارے گا۔ میری بچیاں بڑی ہوں گی تو دنیا ان سے ماں کا نہیں پوچھے گی، بیٹے کو اس کا مکمل حق ملے گا۔ میرے ساتھ انہیں محرومی ہی ملتی، میں جتنی بھی اپنی جان گلا کر انہیں پالتی، ایٹ دا اینڈ انہیں باپ چاہیے ہوتا تو بس۔ طیبہ کے جواب پر وہ متاثر ہوا تھا۔ میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کے لیے ہی شادی کر رہا ہوں۔ کافی ختم کر کے اس نے کپ رکھا تھا۔ طیبہ نے اپنا کپ دیکھا جو منہ تک بھرا تھا۔ اس سے تو بھاپ برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ بندہ ابلتی کافی پی گیا۔ کیا آپ صرف اپنے بیٹے کے لیے ماں ہی چاہ رہے ہیں؟ وہ جھجک کر بولی۔ نہیں، میں نے اس لیے مینشن کیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ میرے ساتھ اسے قبول کرنا لازمی ہے۔ وہ سرسری سا اسے دیکھ کر بولا۔ اسے وقت طیبہ کی نگاہ بھی پڑی تھی، دونوں نے ہی نظر چڑھا لی۔ سوتیلی ماں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ طیبہ آہستہ سے بولی اور کپ ہونٹوں سے لگایا۔ کافی اب بھی بہت گرم تھی۔ 10 سال ٹھنڈی چائے کافی پی کر اب عادت ہو گئی تھی، ورنہ کبھی وہ بھی گرما گرم چائے کی شوقین ہوا کرتی تھی۔ آپ میرا گھر سنبھالیں گی تو میں دنیا کو سنبھال لوں گا۔ اس کی مضبوط بات پر وہ سر ہلا دی۔ اس کی بات دل پر جا کر لگی تھی اور گرم کافی زبان پر۔ آپ کی بہنیں مجھے کچھ ہدایت کریں گی تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ طیبہ نے کپ کے کنارے پہ انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری ماں کی جگہ ہے، ان کا احترام مجھ پر فرض ہے، لیکن انہیں میری گرہستی میں بولنے کی اجازت میں نے کبھی نہیں دی اور اب بھی نہیں دوں گا۔ باقی اگر آپ خود سے ان سے کوئی مشورہ لیں گی تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گی۔ آریان کی بات پر اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایزی ہونے لگی۔ سامنے بیٹھا مرد ایک کمفرٹ زون تھا۔ کبھی ایسا ہو کہ میں کسی کام میں مصروف ہوں اور بچہ کہیں سے گر جائے، اسے چوٹ لگے، آپ رات تھکے ہارے آئیں، غصے میں بھی ہو، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ سوال کر کے اس نے سامنے دیکھا۔ بچہ گرے گا تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں سارے کام چھوڑ کر اسے ٹریٹ کروں گی، اگر زیادہ سیریس ہوا تو بنا آپ کو انتظار کیے اسے ہاسپٹل لے کے جاؤں گی۔ طیبہ نے نم آواز میں جواب دیا۔ میں دوائیوں کو پوچھوں گا اور ساری تصویر سن کر دلاسا دوں گا کہ آپ کی غلطی نہیں تھی، لیکن آئندہ دھیان رکھیے گا۔ آریان نے پانی کا گلاس اس کی طرف کھسکایا۔ طیبہ نے کافی رکھ کر پانی اٹھایا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے، میں آخری دنوں میں تھی، بہت گرمی کے دن تھے، اس کے 2 بھائیوں کا کھانا بھی یہی تھا، میں غصے میں تھی، بچی کی طرح پیٹ کے روٹی ڈال رہی تھی کہ منظر سلیب سے گر گئی تھی۔ میں نے سب چھوڑ کر اسے ٹریٹ کیا تھا، لیکن اس نے بچی کو دیکھنے کے بجائے مجھے مارا، اور جب میں نے کام کی زیادتی پر احتجاج کیا تو اس نے پھر مارا اور میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ طیبہ کا گلاس والا ہاتھ لرزنے لگا۔ بہت مشکل اس نے پانی پیا تھا، پھر ٹشو سے چہرہ صاف کیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا؟ آریان حیرت سے بولا۔ وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا میں کتنی دھنی ہوں کہ ایک مرد مجھ سے رو کر معافی مانگ رہا ہے، تو میں نے معاف کر دیا۔ کندھے اچھا کر وہ گلگیر لہجے میں بولی۔ آپ نے غلط کیا، آریان افسوس سے بولا۔ طیبہ نے سر ہلایا۔ میں نے غلط کیا؟ وہ بھی متفق تھی۔ اس نے کافی اٹھائی اور سپ لیا۔ آپ پاپایا کیوں یوز کرتی ہیں؟ خود کو کور کرنے کے لیے۔ میں ایسی ایزی رہتی ہوں۔ بچے پسند ہے آپ کو؟ اس کے سوال پر طیبہ نے سر جھکا کر فقط ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔
اگر آپ کے دوست گھر میں آتے ہیں تو آپ کو انہیں ڈائننگ روم تک محدود رکھنا ہوگا اور بنا اجازت گھر میں داخل ہونے والوں کو روکنا ہوگا۔ طیبہ نے کہا تو آریان نے اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں کی نگاہ ملی اور پھر ساتھ ہی دونوں نے نگاہ چرا لی تھی۔ طیبہ نے کھوٹوں کو لگایا، یہ سب بیسک ہے۔ اول تو میرے دوست گھر میں نہیں آتے، کبھی آئے بھی تو اپنی بیگم ساتھ لاتے ہیں، اور دوسرا بنا اجازت کسی کے گھر میں کون داخل ہوتا ہے؟ آریان نارمل لہجے میں بولا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو چابیاں بانٹتے پھرتے ہیں کہ جب چاہو آؤ۔ گھر میں رہتی عورت بھلے اپنے ننگے سر اور بے چادر وجود پر شرمندہ ہوتی پھرے۔ ہلکے پھلکے لہجے میں ماضی کی تلخی آریان کو کھل کر محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو آنے جانے پر پابندی نہیں ہوگی، لیکن مجھ سے اجازت لینی ہوگی۔ آریان نے کہہ کر اسے دیکھا جیسے پرکھنا چاہ رہا ہو۔ مجھے گھر میں ہی رہنا پسند ہے، لیکن کبھی جھگڑا ہوا اور آپ گھر سے جانے کا کہہ دے تو پھر؟ طیبہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اب دونوں نے ہی نظر نہیں چڑھائی تھی۔ ایسی صورت میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ نارمل انداز میں بولا، مجھے عورتوں اور مردوں کی بیجا دوستی نہیں پسند۔ مجھے بھی، طیبہ نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کے فون کا کوڈ معلوم ہونا چاہیے۔ آریان نے اپنی طرف کا آخری سوال کیا، وہ تو خیر مطمئن تھا۔ مجھے فون میں پاسورڈ لگانے کی عادت نہیں ہے، طیبہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شاید سارے ہی مردوں کو بیوی کے فون چیک کرنے ہوتے ہیں، اسے کون سی پرواہ تھی اس کے فون میں کون سا ایٹم بم کا نقصہ موجود تھا؟ تو بھئی آپ کا سوال نامہ مکمل ہو گیا یا باقی ہے؟ فائز اور روسا ان کے سر پر کھڑے تھے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں، آریان بولا۔ طیبہ نے کافی کا خالی کپ ٹیبل پر رکھا۔ میں شادی کے بعد کام کرنے کے بجائے گھر سنبھالنا پسند کروں گی، طیبہ نے پل میں فیصلہ کیا تھا، اور یہی اس کی ہاں تھی۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ آریان کے جملے پر وہ مسکرا دی۔ اس کی ذمہ داری اٹھا کر وہ جتانے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کی نشانی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ طیبہ کا دماغ بس پروسیس کرتا رہ گیا۔ آریان کی بہنوں نے اپنی ٹکٹ 10-15 دن آگے کروا لی تھی، اور اب وہ بھائی کی شادی کر کے جانا چاہتی تھی۔ نکاح کے لیے ہی جاتے ہوئے دونوں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ جو گزر گیا اسے بھول جانا، طیبہ بہت اچھی ہے، لیکن رتابہ کی طرح اسے سر مت چڑھانا۔ ساری نعمتیں اس کے قدموں میں سجا کر منہ نہ دیکھتے رہنا، اس سے باس پرس کرنا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ دردانہ اس کی پہلی غلطیوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ غلط بات مت کریں آپا، میں نے کسی کو سر نہیں چڑھایا تھا، بلکہ اس کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں کچھ غفلت ہوئی مجھ سے، لیکن اب کسی اور سے اس کا بدلہ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میں پہلے کی طرح اب بھی فیئر ہی رہوں گا، باقی میرا نصیب۔ آریان نے بات کر کے انہیں اپنے بازو کے ہلکے میں لیا۔ آپ کو اوپر کوئی پریشانی تو نہیں؟ روز 2 دفعہ یہ سوال وہ ضرور کرتا تھا۔ دردانہ نے نفی میں سر ہلا کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کے بھائی نے ان کے مکے کا مان زندہ رکھا تھا۔ اوپر رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈال کر چھوڑ دیا۔ 2 ملازمہ صفائیاں پکانے والی تھی، اور کپڑے بھی ملازمہ ہی دھوتی تھی، انہیں خود سے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جب تک وہ وہاں ہوتی رات بھی وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ تم بہت اچھے ہو آریان، انشاءاللہ طیبہ تمہاری بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ سمیرہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ آریان نے انشاءاللہ کہتے ہوئے اسے بھی پہلو سے لگایا۔ پھر بچے ہی جلدی جلدی کا شور کرتے آئے تھے۔ بھائی اسے رخصت کرنے آ گئے تھے۔ وہ تو تشکر سے رو دی تھی۔ اپنا چھوٹا سا فلیٹ چھوڑ کر وہ سمت کی ماں بن کر آریان کے بڑے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ سادگی سے ہی سب کچھ ہوا تھا، تو اسے بنا رسموں کے آریان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دل سنبھالنے پھر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ بہت امیدیں تو اس نے آریان سے وابستہ بھی نہیں کی تھی، لیکن جو کچھ امید کے دیے اس نے جلائے تھے، ان کی لوبھی بے اعتباری کی ہوا میں پھڑپڑا رہی تھی۔ آریان کے داخل ہوتے ہی وہ اور سمٹ گئی تھی۔ سرخ شلوار قمیص میں پور سجی وہ کافی الگ اور اچھی لگ رہی تھی۔ آریان اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہاری تمام ضرورتیں اور حقوق پورے کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرا فرض ہے، لیکن تم سے میری التجا ہے کہ میرے بیٹے نے ماں کی محبت محسوس نہیں کی، تو اگر اسے تمہاری ممتا کا کچھ حصہ مل جائے گا تو میں احسان مند رہوں گا۔ آریان انگلیوں سے اس کے ہاتھ کی پوچھ ہلانے لگا۔ میں اس کی ماں بن کر ہی آئی ہوں، طیبہ آہستہ سے بولی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، بے وفائی نہیں قبول کر سکتا۔ پچھلے زخم ابھی بھی میرے دل میں کئی لگے ہیں۔ یہ بات میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھی کہ میرا لباس کوئی اور بھی استعمال کرتا رہا، اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ آریان سر جھکائے دکھ سے بول رہا تھا۔ کسی حد تک وہ خود کو شروع میں ہی سنبھال چکا تھا کہ سمت کو دیکھ بھال نے اسے سب فراموش کر دیا تھا۔ طیبہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیسی بیوقوف عورت تھی۔ میں اپنا ٹوٹا اعتبار پھر چھوڑ کر تمہیں کو سونپ رہا ہوں۔ اس دفعہ یہ بکھرا تو میں بھی سمٹ نہیں پاؤں گا، نم آواز میں کہتے ہوئے سونے کی چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈال دیں۔ میں مشرقی عورت ہوں،
मेरी सारी वफाएं मेरे शौहर के लिए। ताइबा ने झिझकते हुए अपना हाथ इसके हाथ पर रखा तो वो मुस्कुरा दिया था। खाना बनाने वाली जो बनाती थी इसे खाने के अलावा सब कहा जा सकता था। ताइबा ने हफ्ते बाद ही इसे फारिग करके खुद किचन संभाला था। आज पहला दिन था। किचन और फ्रिज की हालत अबतर थी। इसकी नफासत पसंद तबीयत को गवारा न था कि वो इसे ऐसे ही छोड़ दे, तो कमर कसकर मैदान में आई थी। इसकी दोनों नन्हे वलीमे के अगले ही रोज शुमाली इलाका जात घूमने निकल गई थी। उन्हें भी बहुत कहा था मगर आर्या ने मना कर दिया कि वो कुछ दिन बाद उम्रा के लिए जाएंगे। और फिर साफ करके अब किचन में थी। साथ साथ लिस्ट भी बना रही थी। सारे मसाले जात गीले होकर या कीड़े पड़कर खराब हुए पड़े थे। समझ अभी पकड़ कर चलता था तो इसे वॉकर में डाल दिया था। वो इसे मानूस हो गया था। कुछ फ्रूट काट के इसके आगे रख देती तो वो अपने नन्हे नन्हे दांतों से कुतरता जाता। किचन साफ करने के साथ इसने गोश्त की बिरयानी भी बनाने रख दी थी। अब वो दम पर थी। फ्रिज और किचन मुकम्मल साफ था और वो गंदी हो रही थी। लेकिन समद अब गंदे पैम्पर की और नींद की वजह से रोने लगा था। इसे कुछ खिलाकर सुलाना था कि अच्छी नींद कर लेता और न भूख से उठ जाता। वो पैकेट का मीठा सेरेलैक खाता था जो नुकसानदार था। तैयबा ने लिस्ट में सेरेलैक के अज्जा लिखे। सेरेलैक का घर पर बनाना था। फिलहाल जल्दी जल्दी आलू उबाल कर बिरयानी के सफेद चावल डालकर कमरे में लाए और इसे मसल मसल कर खिलाए। समद के रोने में वो बिरयानी के दम का चूल्हा बंद करना भूल गई थी। समद को खिला पिलाकर फ्रेश करके सुलाया और खुद वो फ्रेश होने वॉशरूम में जाने लगी कि जलने की बू पर किचन में दौड़ी। अब पतीले से उठते धुएं ने इसके होश उड़ाए थे। चूल्हा बंद करके ढक्कन उठाकर स्लैब पर रखा और जल्दी जल्दी ऊपर के चावल निकालने लगी। डिश में इतने चावल हो गए थे कि वो आर्यन को पूरे हो जाते। बाकी जला हुआ माल ठिकाने लगाया। पतीला रगड़ रगड़ कर साफ करके फारिग ही हुई थी कि दरवाजे की बेल बजी थी और फिर आर्यन अंदर आया था। ये इसकी आदत थी। वो बेल बजाकर चाबी से दरवाजा खोलता था। तैयबा ने दाबा से हाथ साफ किए, किचन से बाहर आई और अपने हुलिये पर शर्मिंदा हुई। खैरियत थी? आर्या ने भी इसके हुलिये की तरफ इशारा किया तो वो इसके हाथ से रोजमर्रा के दूध अंडे की शॉपर्स लेने लगी। सामान ठिकाने लगाते हुए सारे दिन की रुदात सुनाई। अगर तुम्हें किचन वगैरह की सफाई करवानी थी तुम लाजमा को रोक लेती। आर्या ने इसे फिर निगाह भर देखा। इस मैले कुचैले हुलिये में भी वो दिल के करीब महसूस हो रही थी। तैयबा ने पानी का गिलास के आगे किया जिसे वो वहीं कुर्सी पर बैठकर पीने लगा। निगाह किचन पे थी जो देखने पर ही जगमग कर रहा था। जी मुझे लगा इतना काम नहीं होगा, वो लहजा नॉर्मल करती हुई बोली। दिल अलग परेशान था। शादी के हफ्ते बाद ही खाने पर झगड़ा होने वाला था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। आर्यन खड़ा हुआ। आप? नहीं नहीं, मैं लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लें। ताइबा फटाफट किचन में गई और जल्दी जल्दी सलाद बनाने लगी। रायता वो बनाकर फ्रिज में रख चुकी थी। टेबल लगी तो आर्यन भी आ चुका था। इसे हनूस खड़ा देखकर अपने करीब कुर्सी खिसकाई तो वो जबरदस्ती मुस्कुराती बैठ गई। तुम लो। आर्यन ने डिश पहले इसकी जानिब की। मैं तो खा चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं लगी थी ना। आहिस्ता आवाज से सर झुकाकर झूठ गढ़ा। अच्छा क्या? आर्यन अपनी प्लेट में चावल डालता मसरूफ लहजे में बोला। वो खामोश रही। आर्यन ने चावल का चम्मच भरकर मुंह में डाला। चावल में जलने की बहक थी। वो बेनियाज खाना खाने लगा। चौथा चम्मच भर के इसने ताइबा के मुंह में डाला। वो इतनी भूखी थी कि इसे मना ना कर सकी। और जब इसने चावल चबाया तो आर्यन को देखा जो अब इसे ही देख रहा था। ताइबा ने बामुश्किल चावल निगले। समद रो रहा था। इसे खाना खिलाने में मैं दम का चूल्हा बंद करना भूल गई। गीली आवाज में वजाहत दी। दिल बेहद खौफजदा था। अभी वो प्लेट फेंकेगा। संस्थानों को एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ चाहता था। खाना नहीं खाया ना? वो नरमी से बोला तो वो आहिस्ता से नफी में सही ला दी। दोपहर में? इसके अगले सवाल पर फिर नफी में सही ला दी। मसरूफत में वक्त नहीं मिला। सर झुकाए भीगी आवाज से बोली। आप औरतें ही सामने वाले की आदत खराब कर देती हैं। पहले तो एक छोटे बच्चे के साथ तुमने इतना काम किया, फिर खाना बनाया, अब मेरे रवैये से खौफजदा हो। तुम्हें मुझसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। आर्यन के बात पर आंखों में ठहरे आंसू गालों पे बह गए। आर्यन कुर्सी घसीट कर जरा करीब आया और इसका सर अपने सीने से लगाया। तैयबा साकित हुई। ये मसीहा का कैसा नरम और मीठा एहसास था। सारे डर खौफ होने शुक्राने के आंसू में बहकर जायल हुए थे। अपना हुलिया याद आने पर वो एकदम अलग हुई। मेरे कपड़े गंदे हैं, वो शर्मिंदगी से बोली। तुम मुझे इनमें भी अच्छी लग रही हो, आर्यन शाह से बोला तो वह हंसती। आर्यन ने चावल का चम्मच इसके मुंह में डाला और फिर अपने मुंह में। इस तरह चावल खत्म हुए तो आर्यन फिर से फ्रूट ले आया। अब वो अपने हाथ से फ्रूट काट के देता जाता और वो बारी बारी अपने और इसके मुंह में डालती जाती। तुम फिर किचन में पहुंच गई? आखिर तुम्हें सुकून क्यों नहीं है? आर्यन सर पर बल डाले किचन के दरवाजे पे खड़ा था। मैं तो बस ये सलाद बना रही थी। अब सलाद तो बाहर से नहीं बन सकता ना? तैयबा इसके गुस्से से खाइफ होकर बोली। बताओ क्या करना है? वो अंदर आके इससे छुरी लेने लगा। समद रूम में अकेला होगा? तैयबा परेशानी से बोली। वो छोटा बच्चा नहीं है, 3.5 साल का हो गया, बाहर कॉमन रूम में कलरिंग कर रहा है। तुम बैठ जाओ।
مجھے تو تمہارے پیروں میں سوجن لگ رہی ہے۔ وہ غور سے اس کے پیر دیکھنے لگا۔ طیبہ نے بھی کوشش کر کے اپنے پیر دیکھے، کچھ نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسے ہی وہم کرتے ہیں۔ طیبہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ دیکھو طیبہ، مہمانوں میں تمہیں لاپرواہی کرتا نہ دیکھوں۔ آپ اور سمیرہ تمہاری ہیلپ کے لیے آ رہی ہیں، تم سے خدمت کروا رہی نہیں۔ مناسب سائز کے کھیرا کاٹتا ہوا وہ پھر ہدایت نامہ شروع کر چکا تھا۔ طیبہ نے پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ آپ ہیں نا میرا دھیان رکھنے کے لیے؟ طیبہ مان سے بولی۔ آریان مسکرایا۔ بالکل ہوں، لیکن خادم بندہ باہر بھی جاتا ہے، ہمیں روزگار بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت میں بجائے کوکنگ اور فالتو کاموں کے تو مکمل ریسٹ کروں گی۔ آریان نے اب اس کے منہ میں قتلہ ڈالا۔ ان دنوں مجھے ایکٹیو رہنا چاہیے، طیبہ نے منہ بنا کر کہا۔ دردانہ سمیرہ سے اس کی بہت اچھی بنتی تھی۔ پچھلی دفعہ تینوں سارے بچے آریان کے سر ڈال کر شاپنگ کے لیے نکل جاتی تھیں، اور کچن تو ویسے ہی طیبہ کے انڈر تھا کہ اسے لازمہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں، لیکن ان دنوں کھانا باہر سے آتا یا تینوں مل کر ڈیچے ہی بناتی تھی۔ اب شادی کے 2 سال مکمل ہونے کو تھے اور ان کے گھر بچے کی آمد اس ماں کی متوقع تھی۔ اب قدرت کی مہربانی تھی یا ستم ظریفی کہ پوری دنیا میں وبا پھیلنے سے پردیسی گھر کو لوٹ رہے تھے، جس میں اس کی بہنوں کے خاندان بھی تھے، تو آریان کو کچھ دلاسا ہوا تھا، ورنہ ان دنوں خود کی بھی جاب جانے سے وہ کافی متفکر تھا۔ یہ تو طیبہ کی سلیقہ مندی تھی کہ وہ 2 سالوں میں بھی کافی سیونگ کر چکی تھی اور وہی ابھی بھی استعمال ہو رہی تھی۔ ہاں، تو ہم رات کو واک کرنے جائیں گے نا؟ آریان نے پھر اس کے منہ میں کھیرا ڈالا اور وہ واک کا نام سن کر اس کے منہ کے زاویے بگڑے، وہ پیر پٹاختی باہر نکلی۔ سمن بھی وہی کارپیٹ پر بیٹھ کر کلرنگ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر گلے لگا اور اس کا رخسار چوم کر پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ طیبہ نے کچن کے دروازے کو دیکھا، آریان اسے منانے لازمی آتا۔ نظر بھٹک کر کامن میں لگے لمبے آئینے پر پڑی، سامنے ہی اس کا بنا سبنا فربا وجود تھا، وہ جو اس نے کبھی 6-8 ماہ میں وزن کم کیا تھا، تب حمل کے آخری 2-2.5 ماہ میں پھر سارا لوٹ آیا تھا، لیکن اس بار چہرے کی چمک پہلے سے کہیں بڑھ گئی تھی۔ گالوں پر بکھری لالیں اس کے صحت مند ہونے کی دلیل تھی۔ کچھ لمحوں میں آریان بھی وہیں تھا اور وہ اسے واک کے فائدے گنوا رہا تھا، وہ بھی برابر۔ برے برے منہ بنا کر نفی کیے جا رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ بعد بحث 2 جوڑوں اور 20 منٹ واک پر ختم ہوئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح دونوں صلح کے بعد گلے لگے تھے۔ آریان، میں بہت موٹی اور بدصورت ہو گئی ہوں نا؟ اس کے پہلو سے لگی شیشے میں عکس دیکھتی ہوئے مایوسی سے بولی۔ ایسی نرالی باتیں کہاں سے دماغ میں آتی ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ گرفت مضبوط اس کی مضبوط ہوتی گرفت میں طیبہ آسودگی سے مسکرائی۔ تمہارے خانوں نے میری بھی توند نکال دی ہے، شرٹ کے آخری 2 بٹن تو باقاعدہ احتجاج کر کے بند ہوتے ہیں۔ آریان کی بات پر وہ ہنسی، الگ ہو کر اس کا پیٹ دیکھا، بالکل ہلکا سا ہی پیٹ باہر تھا۔ تشکر بھری نگاہ اس کے خوبرو چہرے پہ ڈالی اور واپس پرسکون سے اس کے سینے پہ آنکھیں موند لی۔ طیبہ اس عورت کی عقل پر افسوس کر رہی تھی جس نے اتنے بہترین مرد سے بے وفائی کی، دل میں رب کا شکر ادا کیا اور دل سے اپنی بہترین دوستوں کے لیے دعا نکالی تھی، جس کی بدولت اس نے اپنی زندگی کو سیکنڈ چانس دیا تھا۔ وہ بھی اس سے الگ ہوئی اور ایک کاغذ اس کی مٹھی میں دبایا۔ آریان نے دیکھا تو وہ 5 لاکھ کا چیک تھا۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، کیا مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ نہیں ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے تو کیا میں آپ کی بے سکونی محسوس نہیں کر سکتی ہوں؟ طیبہ کی آواز نم ہوئی۔ تبا، اس مشکل وقت میں تم میرے ساتھ کھڑی ہو، وہی بہت ہے، یہ قرض مجھ پہ بھاری پڑ جائے گا۔ آریان جیسے شرمندگی سے بولا۔ کیا وہ اس قابل نہ تھا کہ بیوی بچوں کو اسکودی سے رکھ پاتا؟ آریان، مشکل وقت ہے، نکل ہی جائے گا، پھر آپ کی جاب بحال ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے ہم اب بھی بہت اچھے حالوں پہ ہیں، لیکن اب باجیاں آ رہی ہیں، ہاسپٹلس کے بلز اور ہمارے گھر کے خرچے میں کسی سے قرض لے لوں گا، لیکن یہ نہیں لے سکتا ہوں۔ آریان سر جھکائے مسلسل نفی کرتا رہا۔ مجھ سے زیادہ اپنا کون ہے آپ کا؟ طیبہ اس کے رخسار پہ ہتھیلی رکھ کر اسے منانے لگی۔ آریان اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھیں نم سی ہونے لگی تھی۔ شور کی آواز سماندھی پہلے مین ڈور کی طرف بھاگا تھا۔ آریان نے جینگ پینٹ کی جیب میں ٹھوس کر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اس کے تاثرات ظاہر کیے۔ طیبہ نے پلو سے چہرہ تھپتھپایا اور وہ تینوں مسکراتے چہرے سے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ پہلے دردانہ آئی تھی تو ان کی 2 بیٹیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں، پھر جب 1 گھنٹے بعد سمیرہ آئی تو اسے دردانہ کے برابر میں ہی بٹھا دیا اور خود وہ کھانا لگاتی رہی۔ کھانے کے بعد سب کامن روم میں ہی چائے کے محفل سجائے بیٹھے تھے۔ دردانہ، ہمارے گھر کب دعوت رکھنی ہے؟ دردانہ کے شوہر اختر صاحب بولے تو آریان اور طیبہ نے دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر ہم بھی اپنی ڈیٹ فکس کریں گے۔ سمیرہ کی بات پر طیبہ اور آریان ناسمجھی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان سب کو۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ یہاں نہیں رہیں گے؟ طیبہ منہ بنا کر بولی۔ لو، آپ کو تو شکرانہ پڑنا چاہیے، سمیرہ کے شوہر شاکر ہنس کر بولے تو طیبہ نے سمیرہ کو خفگی سے دیکھا کہ ایسی لگتی ہوں، اصل میں اب ہم 4-6 ماہ یہیں رہیں گے۔
تو ظاہر ہے آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور ہم بھی، اور پھر اس طرح فیملی میں چکلی شکینہ جنم لیتا ہے، تو پاس رہ کر لڑنے سے بہتر ہے دور رہ کر محبت سے رہا جائے۔ اختر صاحب بولے تو آریان سر اس بات میں ہلا دیا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن یہ آپ لوگوں کا گھر ہے، جب چاہے آ جائیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ شاکر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور ایک لفافہ اس کے جانب بڑھایا۔ آریان نے ناسمجھی سے پیکٹ تھاما اور اس کا اوپری حصہ کھولا تو اس میں کرنسی تھی۔ آریان نے حیرت سے شاکر کو دیکھا۔ یہ تمہاری امانت ہے آریان، تمہارا احسان تو بامشکل چکا پاؤں گا، کہ مشکل وقت میں ہمیشہ تم ہی کام آئے ہو۔ جب تمہاری بہن نے مدد مانگی تم نے فوراً پیسے ٹرانسفر کروائے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کا میاں کیا کرتا ہے جو وہ ہر ماہ۔ شاکر کی آواز بھاری ہو گئی تو وہ سر جھکا دیا۔ آریان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ الحمدللہ، اب تو کافی زیادہ اچھے معاملات ہو گئے، تو یہ رقم میں نے لکھ کر رکھی تھی کہ تمہیں شکریہ کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ شاکر اس سے الگ ہوا تو آریان نے اس کے پیسے واپس کرنا چاہے تو شاکر ناراض ہونے لگا۔ پھر دونوں میاں بیوی کے اصرار پر اسے وہ لفافہ لینا پڑا تھا۔ اب تو آپ کو میرے چیک کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے اپنے پیسے جو آ گئے۔ وہ الماری میں طیبہ کا دیا چیک سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ اس پر بہت سے دل اور آج کی تاریخ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ روٹھی روٹھی شیریں آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ الماری کا پٹ بند کر کے مڑا تو وہ بیڈ پر نیم دراز اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ آریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی بڑا تھوڑا چیک تھا۔ ایک عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ مرد کے پہلو میں عورت جب تک رہتی ہے جب تک اس کی جیب بھری ہو۔ آج یہ دیکھ کر میرے دل میں جو ایک خدشہ تھا کہ حالات مزید خراب ہونے پر تم بھی شاید مجھے چھوڑ جاؤ گی، وہ ختم ہو گیا۔ آریان کے بات پر طیبہ نے اسے گھورا۔ آپ مجھ سے انسیکیور تھے؟ وہ گرا کر بولی۔ آریان بکلایا۔ یار، مردوں کو اپنی مرضی کو لے کر حد سے رکھنے کا حق نہیں ہے کیا؟ وہ تحمل سے بولا۔ آپ نے مجھے ایسا سمجھا؟ اسے ہنوز نرم دیکھ کر وہ بھی ہلکی ہوئی اور نرم آواز میں شکوہ کیا۔ آئی ایم سوری، وہ منت کرنے والے انداز میں بولا تو طیبہ اس کے پہلو سے لگی، حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، وہ بھی تو اب تک کوئی خشتے رکھتی تھی نا۔ آئی ایم سوری، اس کا بازو زور سے تھامے وہ ہلکی آواز سے بولی۔ آریان پرسکون سا مسکرایا۔ شکر ہے پچھلا خدشہ اس سے شیئر نہیں کیا تھا کہ طیبہ کے بالوں میں بوسہ دیتا اور مطمئن ہوتا۔ آریان کو آج بھی اس مرد کی آنکھوں میں ناقدری کا پچھتاوا یاد تھا جب وہ 8-9 ماہ پہلے طیبہ کو اس کے بچوں سے ملوانے گیا تھا اور وہ آتے ہوئے اس کے آگے گڑ گڑانے لگا تھا کہ طیبہ اس کے پاس واپس آ جائے۔ آریان کی جان حلق میں آئی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے پاس واپس جا سکتی تھی، وہ اپنی 10 سالہ محبت کے پاس واپس جا سکتی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے کسی دوسرے کا بچہ پالنے کی؟ لیکن دوسرے ہی منٹ اس نے طیبہ کو اس مرد کو تھپڑ لگاتے دیکھا تھا۔ تم مڑ کر دوبارہ سونے کی بھی بن کر آ جاؤ گے نا، تب بھی تمہارے یا کسی کے لیے بھی انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ نفرت سے اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی آریان کا ہاتھ تھامے وہاں سے آئی تھی۔ طیبہ اس سے الگ ہوئی تو آریان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر اس کی پیشانی چومی۔ شکر ہے میں نے خود کو سیکنڈ چانس دیا۔ اس کی آواز میں تشکر تھا اور طیبہ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پانی۔